بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہفتہ وار پروگرام جو ہر جمعرات کو پاکستانی ٹائم رات کو 10:30 بجے سے 12 بجے تک یہ نشست یہ سلسلہ ہوتا ہے، محمد زین قادری صاحب جو ہوسٹ کرتے ہیں ابھی تک نہیں پہنچے۔ گزشتہ جمعرات کو راولپنڈی میں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کا 63 سالانہ پروگرام تھا۔ 900 کے قریب طلباء و طالبات کو دستار اور ردائے فضیلت دی گئی۔ اس میں شرکت کرنی تھی، اس لیے میں راولپنڈی گیا تھا۔ گزشتہ جمعرات یہ نشست نہیں ہو سکی تھی۔ آج معمول کے مطابق حاضر ہوں۔ محمد زین قادری صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ آج 10 اکتوبر ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر AQ خان، جنہیں محسن پاکستان بھی کہا جاتا ہے، ان کی 3ری برسی بھی ہے۔ علاوہ ازیں متعدد بزرگ شخصیات جن میں کوٹلی لوہارا کے بزرگ حضرت مولانا محمد شریف صاحب کوٹلوی جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ بھی تھے اور اہل سنت کے بزرگ عالم، ان کا یوم مبارک بھی، اور بہت سی ہستیوں کا، اور بہت سے موضوعات پر گفتگو کرنی ہے۔ اور ایک بات ابھی سے آپ کو بتا دوں، لیکن گفتگو بعد میں کروں گا۔ ختم نبوت کے حوالے سے جو مقدمہ تھا سپریم کورٹ میں، آج اس کا فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ 6 فروری کو ایک فیصلہ آیا تھا، پھر 24 جولائی کو آیا تھا۔ اس درمیان میں 29 مئی کو بھی ہیئرنگ ہوئی، 22 اگست کو بھی ہوئی، مگر آج فیصلہ آ گیا۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اب محمد زین قادری صاحب اپنی ترتیب سے پروگرام شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کی ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کے ذریعے بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ جو آپ کی اسکرین کے دائیں جانب اگر آپ دیکھیں تو آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی پیج ان باکس یہ 3 پیجز سے لائیو ہوتا ہے، اوکاڑوی فورم، اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا اور کوکب نورانی اوکاڑوی۔ ان تینوں پیجز کے ان باکس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان سے عبدالرشید دستی صاحب کا سوال کہ کیا عورتیں گھروں میں میلاد النبی کا اہتمام کرتی ہیں تو کیا وہ ساؤنڈ سسٹم استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ بات پہلی بار نہیں آئی ہے ہمارے پروگرام میں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خواتین گھروں میں ضرور میلاد شریف منایا کریں، اس میں قرآن خوانی بھی کریں، نعت خوانی بھی کریں، بیان بھی ہو، درود و سلام بھی ہو، دعا بھی ہو،
اور اگر وہ کچھ اور وظائف پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھیں، مگر ان کی آواز مردوں میں نہ جائے۔ گھر کے مرد ہیں اور بات ہے، باہر یعنی غیر محرم مردوں میں نہ جائے۔ ساؤنڈ سسٹم گھر کے اندر استعمال کریں، لیکن کوشش ہو کہ اس کی آواز باہر نہ جائے۔ وہ ضرور میلاد شریف منائیں، لازمی بات ہے، زیادہ ہوتی ہیں تو ان کو ساؤنڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کریں، لیکن اہتمام رکھیں کہ آواز باہر نہ جائے۔ عبد الباسط صاحب کا سوال کہ اگر کوئی شخص کسی سے ادھار لے اور واپس کرنا بھول جائے اور لینے والے کو بھی یاد نہ ہو تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ اب یہ دو صورتیں بتائیں کہ جس نے دیا ہے اس کو بھی یاد نہیں اور جس نے لیا ہے اس کو بھی یاد نہیں، تو یہ کیسے گمان ہے کہ جی میں نے لیا ہے؟ نہ دینے والے کو پتا، یا تو یہ نا کہ رقم یاد نہیں کہ کتنا لیا ہے، لیکن دونوں کو اتنا تو پتا ہو کہ ایک نے دیا ہے ایک نے لیا، لیکن یہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے گمان ہو رہا ہے کہ میں نے قرض لیا ہے؟ تو اگر اس کو اتنا یاد ہے کہ میں نے قرض لیا ہے تو وہ جس سے لیا ہے اس کو کہے کہ وہ یاد کرے، بتائے، اور یہ بھی کوشش کرے کہ یاد کرے، ورنہ یہ ہے کہ دونوں آپس میں جو دونوں میں مفاہمت ہو جائے، دونوں بیٹھ کے جس طرح طے کر لیں پھر اس طرح فیصلہ ہوگا۔ بنگلور انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ آپ کے والد خطیب اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک کی تاریخ کب ہے؟ میرے والد گرامی علیہ الرحمہ کی تاریخ وصال ہے 21 رجب 1404 ہجری، لیکن ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم ماہ رجب کی تیسری جمعرات جمعہ سالانہ عرس شریف مناتے ہیں، کیونکہ رسالہ بھی چھپتا ہے، اشتہار بھی پوری دنیا میں، اب تو خیر آپ کے سوشل میڈیا سے رابطہ ہو جاتا ہے، پہلے اشتہار بھیجنے ہوتے تھے تو یہ سارے کام 1.5-2 مہینے پہلے، تو اگر چاند کا انتظار کریں تو 21 دن ہی ملیں گے، تو ہم نے یہ طے کر لیا پہلے دن سے ہی کہ تیسری جمعرات جمعہ، ویسے ان کی تاریخ 21 رجب ہے، اس حوالے سے 24 اپریل انگلش کے حوالے سے، لیکن ہم تیسری جمعرات جمعہ ماہ رجب کی عرس شریف مناتے ہیں۔ ایصال ثواب کبھی بھی ہو سکتا ہے، 21 رجب کو صبح 5:05 پر ان کا وصال ہوا تھا، اذان ہو رہی تھی، اذان کے بعد وہ درود شریف پڑھتے ہوئے ان کی روح پرواز کی ہے، تو اس دن بھی ہم، ویسے تو روز ہی فاتحہ ہوتی ہے ایصال ثواب، لیکن عرس کا میں نے بتا دیا۔ اس سال جو ہوگا وہ جنوری کی 16-17 جنوری، جو ہم پہلے سے لگا لیتے ہیں تیسری جمعرات جمعہ کب آئے گی، تو 16-17 جنوری 2025 کو ان کا عرس شریف ہوگا۔ ان کا اگلا سوال کہ نماز کے دوران سجدے کی طرف جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نماز کے دوران لازمی بات ہے آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اعضاء کی ترتیب تو اگر لیکن کسی کے جسم میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ ہے کہ گھٹنے پہلے موڑ کے پہلے گھٹنے رکھنے ہیں، پھر ہتھیلیوں کو ترتیب سے رکھنا ہے، یعنی یہ حصہ پھر انگلیاں، لیکن اگر اس میں وہ تھوڑا بہت نہیں ہو سکتا اور گھٹنے رکھنے کی بجائے پہلے ہاتھ رکھ لیتا ہے سہارے کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ 7 اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے، یہ ناک کا یہ جو بانسا کہتے ہیں یا چوٹی جو بھی ہے یہاں سے لے کے پیشانی تک یہ پورا زمین سے لگاؤ، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ، یہ جو ناخن والا حصہ ہوتا ہے نا اس کو انگلی کا سر کہتے ہیں، اور جو یہ اندر کا حصہ ہوتا ہے اس کو انگلی کا پیٹ کہتے ہیں، تو پاؤں کی 5 انگلیوں کے پیٹ زمین سے لگے ہوں،
5 کا لگنا سنت، 3 کا لگنا واجب، 1 کا لگنا فرض۔ اگر 1 انگلی کا پیٹ بھی زمین سے نہ لگے، کوئی مجبوری نہیں ہے لیکن وہ نہیں لگ رہا ہے، تو سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اتنی دیر لگ جائے، لیکن کسی کو کوئی مجبوری ہے، اس کا حکم اور ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ عقیقے پر ذبح کیا گیا جو جانور ہوتا ہے کیا وہ والدین کھا سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر بڑے الگ سے؟ شوق سے کھائیں، والدین کھائیں، رشتہ دار کھائیں، یہ شکرانہ ہے۔ ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو آپ اپنی جان کا دیتے ہیں، وہ اور ہے، یہ شکرانہ ہے، والدین بھی شوق سے کھائیں۔ ممبئی انڈیا سے محمد طارق عبدالغفار صاحب کا سوال کہ کئی جگہ دیکھا گیا ہے کہ انتقال کے بعد میت کو کفن پہنا کر اس کو جب گھر دیدار کے لیے لایا جاتا ہے تو اس کے پیر قبلہ رخ رکھتے ہیں، کیا یہ کرنا درست ہے؟ نہیں، پیر قبلہ رخ تو کوئی بھی نہیں رکھتا۔ یا سر قبلہ رخ رکھتے ہیں یا چہرہ قبلہ رخ رکھتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہیں کہ پیر قبلہ رخ رکھتے ہوں۔ اگر وہاں کہیں ہوتا ہے انڈیا میں تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو یہ غلط ہوگا یا پھر؟ نہیں رکھنا چاہیے۔ بختاور خان صاحب کا سوال کہ میلاد کے موقع پر جو سڑکوں پر جلوس نکلتا ہے جس سے عام لوگوں یا مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ صحیح عمل ہے؟ آپ صرف اس کو میلاد کے موقع پر نوٹ کرتے ہیں، کوئی دھرنا دے رہا ہے، کوئی دوسری ریلی سیاسی نکال رہا ہے، کسی لیڈر کا جلوس نکل رہا ہے، الیکشن کے موقع پر کیا ہوتے ہیں، اس وقت آپ یہ کاؤنٹ نہیں کرتے۔ صرف میلاد شریف کے موقع پر یہ چیز کیوں کاؤنٹ کی جاتی ہے، کیوں شمار کی جاتی ہے؟ اور اس میں بھی ہمیشہ وہ جو جلوس کے شرکاء ہیں وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں، وہ اگر کوئی ایمبولینس آئے، اسعاف کہتے ہیں عربی میں، اس کو راستہ دیتے ہیں، وہ اتنے بے حس نہیں ہیں، یا ان کو کہا جائے جبکہ آپ کے ہاں وزیر نے گزرنا ہے، دوسروں نے گزرنا ہے، راستے بند، کتنی میتیں ہوئی ہیں اس معاملے میں دنیا بھر میں کہ جی وی آئی پی موومنٹ ہے جی، کوئی پیدل بھی نہیں چل سکتا، روڈ بھی کراس نہیں کر سکتا، اس میں کتنا ہو جاتا ہے، اس وقت کوئی یہ نہیں بولتے۔ میلاد شریف کے حوالے سے آپ کو یہ بات کیوں خیال آ رہی ہے؟ تو میلاد شریف والے لحاظ کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اور وہ پورے شہر کو تو نہیں کرتے۔ ابھی وی آئی پی موومنٹ کے لیے تو پورے شہر کو بھی بند کر دیتے ہیں۔ ابھی میں اسلام آباد گیا تھا، ابھی میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، 2 دن وہاں رہا ہوں، ساری سڑکیں بند۔ وہ کوئی احتجاج تھا کسی پارٹی کا، ان کو روکنا تھا، ایئرپورٹ سے گھر پہنچنا مشکل، بھئی آپ فلائٹیں کینسل کر دو کہ اگر آپ نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ کہ چونکہ ان کو اپنی پارٹی کا مسئلہ ہے، ایک جو ہے کرسی لینا چاہتا ہے، ایک کرسی چھوڑنا نہیں چاہتا، دونوں کی جنگ ہے، اور دنیا پس رہی ہے۔ ٹیلی فون بند تھے وہاں پہ، نیٹ ورک بند تھا، موبائل سسٹم جو پورا نیٹ ورک ہوتا ہے، یعنی آپ کال بھی نہیں کر سکتے تھے کسی کو کہ آپ پھنسے ہوئے ہیں کسی مصیبت، گھر میں جائیں تو وائی فائی تھا، وہاں فون چلتا تھا۔ تو میں کتنی دیر پھنسا رہا ہوں، یعنی ایئرپورٹ سے گھر جانے میں جو 40 منٹ لگتے ہیں، 2.5-3 گھنٹے، آنے میں بھی اسی طرح مشکل، پھر ہم نے پروگرام میں جانا تھا اس کے لیے مشکل، تو اس وقت بھی یہ لوگ خیال کریں۔ ممبئی انڈیا سے فرحانہ قادر صاحبہ کا سوال کہ کیا ہیلتھ انشورنس یا پراپرٹی انشورنس جائز ہے یا نہیں؟ ان محترمہ سے عرض کروں کہ یہ مسئلہ کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ بیمہ، انشورنس، اس میں سود بھی ہوتا ہے، اس میں جوا بھی ہوتا ہے، اور دھوکہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ ملازم ہیں یا کسی ایسی جگہ ہیں کہ وہاں قانوناً اس کو لازمی کر دیا گیا ہے کہ آپ نہیں کرائیں گے تو آپ پر جرمانہ، یا کوئی آپ کے رستے بند ہوتے ہیں، جائز کام بند ہوتے ہیں، تو آپ مجبور ہیں، ورنہ خود سے کروانا، خواہ وہ آپ کا لائف انشورنس ہو، بزنس ہو، کار ہو، یہ ہو وہ ہو، تو یہ جو خود سے کروانا ہے یہ غلط ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ کلکتہ انڈیا سے ارمان اشرفی صاحب کا سوال کہ
کسی شخص کے پاس 3 تولہ سونا اور 30 تولے کے قریب چاندی ہو تو کیا اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اس کا نصاب کیا ہوتا ہے؟ حاجات اصلیہ، بیسک نیسیسٹیز، جو زندگی کی ضروری چیزیں ہیں، اس کے سوا آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس میں 52.5 تولے چاندی کی رقم بنا لیں، وہ 50,000 بنتی ہے، لاکھ بنتی ہے، وہ آپ مارکیٹ ریٹ سے بنا لیں۔ اتنی رقم کا سونا، کچھ چاندی، کچھ نقدی، کچھ سامان تجارت جو بیچنے کے لیے ہے، یہ سب ملا کر 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے تو اس شخص کو صاحب نصاب کہیں گے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس 3 تولے سونا ہے اور دنیا کی کوئی چیز نہیں، 1 روپیہ بھی نقد نہیں ہے، صرف 3 تولے سونا ہے، اس کے لیے نصاب ہوگا دوسرا۔ لیکن یہ کہ اس کے پاس 3 تولے سونا ہو گیا اور ساتھ میں کچھ نقد بھی ہے، کچھ اور بھی ہے، پھر وہ 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر، اس کے پاس یہ 4 چیزوں میں سے کچھ ہو تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ میرا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں بیڈ قبلہ رخ ہے، جب نماز پڑھتے ہیں تو بیڈ پر اگر کوئی بیٹھا ہوا یا سو رہا ہے تو منہ قبلہ رخ ہونے کی وجہ سے وہ شخص سامنے ہوتا ہے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، دوسرا سامنے کمرہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جی، بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے؟ اگر بیٹھا ہوا یا لیٹا ہوا سامنے ہو۔ بالکل آپ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، کروٹ بدل کے لیٹا ہوا ہے اور حکم ہے، لیکن بالکل سامنے بیٹھا ہوا، اس کا منہ آپ کی طرف ہے تو وہ نہیں ہوگا۔ اس میں آپ تھوڑی سی ترتیب بنا لے دیں، چونکہ آپ کا بیڈ قبلہ رخ ہے تو سر لازمی بات ہے وہ قبلہ رخ ہی رکھتا ہوگا، یا لیٹتے ہوئے آپ بھی کیا کہتے ہیں قبلے کی طرف ٹانگیں کرتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ لیکن سامنے بالکل آپ کے کوئی بیٹھا ہے، کسی کا رخ سامنے بیٹھا ہے مگر اس کا رخ دوسری طرف ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ آپ کی طرف منہ کر کے سامنے بیٹھا ہے یا لیٹا ہے تو پھر غلط ہوگا۔ سفیان نہیں، اس سے پہلے شاہ نواز صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ کہا جاتا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، توبہ تو اللہ قبول کرنے والا ہے، پھر اس توبہ کا تعلق دروازے کے ساتھ کیوں بیان لفظ کیا گیا؟ دروازہ سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا، اللہ ہی بند کرے گا اس کو، کوئی اور نہیں بند کرے گا، یعنی آپ کے لیے کہ جب توبہ کا ٹائم گزر گیا، یہ مراد ہے اس سے کہ اب ٹائم گزر گیا، اب توبہ آپ کی قابل قبول نہیں ہو سکتی، وہ مراد ہے اس سے، دروازے سے مراد کوئی ڈور نہیں ہے، وہ مراد ہے اس سے، سمجھیں کہ وہ راستہ جو آپ کو توبہ کی قبولیت کی طرف لے جانے والا تھا وہ آپ نے اپنے اوپر خود بند کر لیا، ٹائم گزار دیا۔ ان کا اگلا سوال کہ آخری وقت میں عصر کی نماز ادا کر رہے ہوں اور تکبیر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی اور مغرب کی اذان ہو جائے تو عصر کی نماز قضا ہوئی یا وہ نماز عصر کے وقت میں؟ سورج زرد ہو جاتا ہے نا جب، وہ مکروہ ٹائم ہے، اس میں نہیں پڑھنی چاہیے، عصر سے یعنی آپ مغرب سے تقریباً 10 منٹ پہلے سمجھ لیں، یا میں اس کو ٹائم کو کیوں منٹ میں کہوں، سورج کی وہ حالت ہو جائے تو اس پہ پھر نہیں پڑھنا چاہیے اس ٹائم۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے اگر شروع کر دی اور دوسری نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے تو فجر میں تو مسئلہ ہے کہ جی اگر آپ سورج نکل آیا ہے تو آپ کو نئے سرے سے پڑھنی ہے، آپ وہ نماز پوری کر سکتے ہیں اپنی، لیکن آپ نے غلط ٹائم پہ شروع کی، آپ کو اس وقت شروع نہیں کرنی چاہیے تھی، اذان ہو جاتی، سورج غروب ہو جاتا، آپ مغرب سے پہلے عصر پڑھ لیتے۔ سفیان علی صاحب کا سوال کہ عمرہ اگر فجر کی نماز پہ کرنا ہو تو 2 رکعت نفل
فجر میں ادا کر سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھا ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ عمرہ انہوں نے کس وقت شروع کیا؟ کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد؟ انہوں نے لکھا ہے فجر کی نماز کے وقت کرنا ہو۔ فجر کی نماز سے آپ پہلے کر رہے ہیں، آپ کا طواف ہو گیا ہے، ابھی فجر کے فرض نہیں ہوئے ہیں، آپ نفل آرام سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کے فرض پڑھنے کے بعد آپ نے شروع کیا ہے تو آپ کو وہ واجب الطواف جو ہے آپ کو سورج نکلنے کا انتظار کر لیں، اتنی دیر وہاں بیٹھے ہوئے دعائیں کرتے رہیں اور انتظار کر لیں، لیکن اگر کوئی پڑھ لے گا تو حرام نہیں ہو جائیں گے۔ اگر کسی پر دم واجب ہو جائے تو کیا وہ مکہ میں ہی دم ادا کرنا ضروری ہوگا اسے، یا کہیں بھی ادا ہو سکتا ہے؟ حدود حرم میں، حدود حرم میں کسی کو پیسے بھجوا دے یا کسی کو کہہ دے کہ وہ اس کی طرف سے کر دے، اس کو بعد میں ادا کر دے، حدود حرم میں دم ہوگا، اس کے سوا کہیں نہیں ہوگا۔ کیا مکہ میں کام کے سلسلے میں یا کسی سے ملنے کی نیت سے داخل ہوں بغیر احرام کے تو کیا اس پر دم لازم ہوگا یا نہیں؟ یہ ہیلا ہے، ہیلا ہے۔ بعض فقہا نے لکھا ہے مثال کے طور پر ایک شخص کو بار بار جانا پڑتا ہے اور وہ عمرہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ حرم کی یا مکے کی اس طرح نیت نہ کرے، بلکہ اس شخص کی نیت کرے کہ اس کے پاس میٹنگ میں جانا ہے یا کاروبار کے لیے اس میں جانا ہے، تو یہ ہیلا ہے۔ پھر وہ اگر نہیں احرام باندھتا اس کے لیے وہ رعایت ہے، یہ بعض نے اجازت دی ہے۔ حمیرہ طارق صاحبہ کا سوال کہ نالین پاک کی شرعی حیثیت کے بارے میں بتا دیجئے۔ میں نے فیس بک پر ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کہ وہ اس شخص کا نام لکھا ہے انہوں نے جو کہ مسجد نبوی میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے تنگ کرتا ہے، تو اس کی ویڈیو تھی، اس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے نزدیک نہیں ہے تو نہیں ہے، وہ کوئی اتھارٹی ہے یا وہی شخص ہے؟ علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ شمائل ترمذی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سراپا کے حوالے سے تو نالین شریف کا باقاعدہ نقشہ بیان ہوا ہے اس میں، تو اس کے نزدیک نہیں ہے تو نہ ہو، اس کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نہیں ہے تو نالین کی کیا ہوگی؟ ایسے شخص کو آپ نے معیار بنا لیا یا اس پہ سوال کر لیا، کوئی حیثیت نہیں۔ ایسے لوگ جو نہیں مانتے وہ نہیں مانے، نہ جانے، وہ جائیں جہاں جانا ہے۔ آپ کو نسبت نبی پاک سے اس کا نقشہ باقاعدہ بیان ہوا ہے، کتابوں میں موجود ہے، اس کے نقشے کے مطابق بنائی گئی ہے۔ محبت والے تو کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، اور کتنی کتابیں موجود ہیں اس حوالے سے۔ اور اگر کوئی دیوبندی ہیں تو تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے، اگر وہ دیوبندی ہیں تو ان کو بتا دوں تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے۔ حیدرآباد انڈیا سے محمد عظیم صاحب کا سوال کہ عورت کے مخصوص ایام میں چھٹی ہوئی نمازوں کی قضا ہوگی جن کو بعد میں ادا کرنا ہوگا، اور یہی سوال رمضان کے روزوں کے بارے میں بھی ہے۔ رمضان کے روزے آ جائیں اور اس کا رمضان کا مہینہ ہے اور ان روزوں میں اس عورت کو وہ ایام آ گئے کہ اس کا خون جاری ہوتا ہے، تو اتنے دن وہ روزے نہیں رکھے گی جب تک اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، مگر وہ روزے قضا کرنے ہوں گے بعد میں، اگلے سال کے رمضان سے آنے سے پہلے پہلے، لیکن جتنی نمازیں آئیں گی وہ اس کو معاف ہے۔ مگر تمام خواتین جو سن رہی ہیں ان سے کہوں گا کہ نماز کے ٹائم پہ وضو کیا کریں، مصلی پہ بیٹھا کریں اور تسبیح پڑھتی رہیں، کوئی بھی سبحان اللہ الحمدللہ، تاکہ ان کی عادت بنی رہے۔ وہ اگر مصلی پہ بیٹھیں گی مصلی ناپاک نہیں ہوگا، تو یہ اگر کوئی ذہن میں کہ تسبیح پکڑنی نہیں چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن جو نمازیں آئیں گی وہ معاف ہیں، روزے آئیں گے ان کی قضا کرنی ہوگی۔ سجاد احمد بھٹی صاحب کا سوال، انہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ایک کرامت کے حوالے سے پوچھا ہے، اور اس کے الفاظ کچھ غیر مناسب ہیں، تو اس میں وہ والا ہے کہ
چھٹے آسمان سے پاؤں پھسلنا، پھر حضور غوث اعظم کا سہارا دینا۔ کس کا پاؤں پھسلا تھا؟ یہ اس میں اب میں یہ دہرا نہیں رہا لائف۔ جی، جو مستند باتیں ان کے بارے میں بہجت الاسرار امام شتنوفی کی، بلکہ تانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اتنی مستند کہ حدیث کے طریق پر باقاعدہ راویوں کے نام ہیں، بہت مستند کتاب۔ زبدۃ الاثار شیخ محقق کی جو مستند باتیں ہیں، باقی اگر کسی نے بنائی ہوئی ہیں ہم ان پہ نہیں جاتے۔ یہ میں نے بھی فیس بک پہ دیکھا تھا، تذکرہ غوثیہ کے نام سے کوئی اب کتاب ہے۔ تذکرہ غوثیہ کس کی کتاب ہے اور اس نے لکھنے والے کا ماخذ کیا ہے؟ وہ تذکرہ غوثیہ اب لکھی گئی ہوگی، سب سے پہلی کتاب میں نے بتا دیا، بہجت الاسرار مستند کتاب ہے۔ زبدۃ الاثار اسی کی تلخیص ہے، سمرائز جس کو کہتے ہیں۔ باقی کسی نے لکھی ہے جو قرآن و حدیث سے ٹکرائیں گی یا کوئی ایسی ہونی ہوں گی، ہم ان کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ اور کرامت کا مفہوم پہلے پبلک کو سمجھایا جائے، اس کو پتہ ہو کہ کرامت کس کو کہتے ہیں، کس کا فعل ہوتا ہے، اور بہت سی باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ غوث پاک کا بیان کرتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم بھی تھے، قرآن، سنت، فقہ کے لحاظ سے مجتہد، اس درجے کے اعلیٰ درجے کے امام۔ ان کی علمی شان بہت بلند ہے، اور روحانیت میں ان کا جو مقام ہے، سارے ان کو پیروں کا پیر مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں۔ ابن تیمیہ جیسا شخص جس کو متشدد کہا جاتا ہے، وہ بھی ان کی ولایت کا، روحانیت کا معترف ہے۔ ارسلان حسین صاحب کا سوال کہ گھر کے سارے کپڑے ایک ہی ساتھ دھلتے ہیں جس میں نجاست والے کپڑے بھی شامل ہوتے ہیں، تو اب کیا حکم ہوگا؟ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، ناپاک کپڑے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ میل لگی ہوئی ہے، پسینہ وغیرہ ہے، لیکن ناپاک کپڑے جس پہ ناپاکی لگی، مثلا اب مجھے کھل کے بات کرنی پڑے گی، مرد کو ویٹ ڈریم ہو گیا، احتلام ہو گیا، اور کپڑے پر وہ چیز باقی ہے، اسی طرح عورت کا کوئی خون لگا ہوا کپڑا یا ناپاکی لگا ہوا کپڑا، اس کو الگ سے پہلے دھوئیں۔ اگر سارے کپڑوں میں ملائیں گے وہ سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، تو پہلے ان کپڑوں کو الگ، یہ اگر چونکہ لانڈری میں جاتے ہیں وہاں پر کوئی پتہ نہیں ہے، اسی لیے اس کے لیے فقہا کا مسئلہ بڑا سخت ہے، جو دھوبی کے پاس سے دھل کے آتے ہیں ان کپڑوں کا حکم، تو وہ جو کپڑے ناپاک ہیں ان کو پہلے الگ سے اتنا حصہ دھو کر اس کو پہلے کر لیا جائے، پھر مکس کیا جائے۔ ناپاک کپڑا اگر دوسرے کپڑے کے ساتھ دھوئے گا وہ سارے پانی کو ناپاک کر دے گا۔ یہاں میں ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں، پہلے بھی بتایا، مثلا جس پانی سے آپ نہاتے ہیں، ایک تو ہے شاور، کبھی کبھی آپ ٹب میں، بکٹ، بالٹی میں، جو بھی ہے اس میں آپ پانی لیتے ہیں، اور چیک کرنے کے لیے آپ انگلی اس میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ زیادہ گرم ہے یا ٹھنڈا، تو اگر آپ کی انگلی خشک ہے، ڈرائی ہے، اور آپ نے پانی میں ڈال دی تو سارا پانی مستعمل کہلائے گا۔ اگر آپ کو ڈالنا ہے اس میں تو پہلے انگلیوں کو پہلے پانی سے گیلا کر کے ڈالیں، آپ خشک اگر ہاتھ ڈالیں گے یا وہ ڈالیں گے سارا پانی آپ کا وہ مستعمل ہو جائے گا، اس سے تو پھر غسل درست نہیں رہے گا۔ یہ نازک مسئلے ہیں، جاننا چاہیے۔ اگلا سوال حیدرآباد سے سیدہ مہرین صاحبہ کا، میلاد شریف میں ایک نعت خواں حدیث کا مفہوم بتا رہی تھی کہ حضور پاک نے فرمایا جہاں میرے منہ مبارک ہوتے ہیں وہاں میں خود تشریف فرما ہوتا ہوں، رہنمائی فرما دیجیے۔ مجھے سنا دیا جائے کہ کس کتاب میں ہے یہ، وہ جو سنانے والی ہیں وہ بتا دیں کہ کس کتاب میں یہ ہے۔ کوئی روایت اگر ان کی علم میں ہے، میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں جہاں تشریف لے جانا چاہیں، تشریف لانا چاہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ شہداء کی روحیں، اولیاء کی روحیں، ان کو اللہ نے اختیار دیا، نبی پاک تو اپنی حقیقی حیات کے ساتھ ہیں، جہاں آنا چاہیں۔ لیکن یہ بات کہ جہاں منہ مبارک ہوتا ہے وہاں میں خود ہوتا ہوں، ایسی کوئی روایت میرے سامنے نہیں ہے۔ وہ اگر ہے ان کو تو وہ حوالہ پیش کریں۔
بلوچستان سے سلطان محمد صاحب کا سوال کہ اگر سفر 40 یا 50 کلومیٹر ہو تو نماز قصر ادا کرنی ہوگی یا نہیں؟ جی نہیں، آپ اپنی بستی سے 92 کلومیٹر 57.5 میل جا رہے ہیں تو آپ کے لیے 40 کلومیٹر جو ہے وہ اس میں آپ کے لیے قصر نہیں ہے۔ ہاں، اگر سفر آگے جاری رہنا ہے اور آپ نکل چکے ہیں تو پھر تو 40 کلومیٹر پہ بھی آپ کر لیں گے، لیکن آپ نے جانا ہی 40 کلومیٹر ہے تو پھر آپ مسافر نہیں ہیں۔ اٹک سے محمد شیراز صاحب کا سوال، یہ انہوں نے سوال اس شخص کے حوالے سے پوچھا ہے جسے سرکاری دعوت پر بلایا گیا ہے ابھی، تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی اپنے کسی ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ رام کرشن ان کی نبوت کا نہ صراحتاً ذکر ہے نہ انکار، تو ہم یہ موقف رکھ سکتے ہیں کہ وہ نبی ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی، رہنمائی فرما دیجیے۔ پہلے مجھے بتایا جائے کہ کیا وہ شخص صحیح طور پر نصابی تعلیم حاصل کر کے عالم ہے، عربی عبارت پڑھ سکتا ہے، وہ نمبر بولتا ہے بعد میں دیکھا جاتا ہے تو وہ نمبر بھی نہیں ہوتا، یعنی اس کو نمبر کی عادت ہے نا، ورس نمبر اتنا، چیپٹر نمبر اتنا، تو دیکھا جاتا ہے تو وہ ہوتا نہیں، اس کو چونکہ پتہ ہے لوگ تو دیکھیں گے نہیں، صرف وہ دہرانے سے اس کے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ پتہ نہیں ہے وہ بڑا نمبر ہی۔ بہرحال تو بتا دوں کہ وہ عالم دین جس کو میں یہ بات آج نہیں 20 سال پہلے 25 سال پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور 5 ملکوں میں اس پہ بین لگا ہوا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا۔ اس کی بے شمار باتیں گستاخی کی ہیں، یزید پلید کو وہ جو کچھ کہتا ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم ہوگا۔ تو اللہ معاف کرے، گورنمنٹ نے کیوں بلایا، اس سے کیا ان کا سیاسی مفاد ہے، لیکن وہ ایکسپوز تو ہوا ہے، آنے کے بعد پتہ چل گیا لوگوں کو جن کو، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ جس لڑکے کو مسلمان کیا وہ پیدائشی مسلمان ہے، تو یہ ساری باتیں آئی ہیں سامنے، اور وہاں کا انڈیا کا بھی پتہ چل گیا کہ پلانٹڈ لوگ ہوتے تھے، پلانٹڈ وہ ساری باتیں ہوتی تھیں باقاعدہ۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، گورنمنٹ نے کیوں بلایا؟ اب یہ کہ صرف گورنر صاحب نے اس کو دی اہمیت، باقی سندھ گورنمنٹ نے تو کچھ بھی نہیں پوچھا اس کو، باقی کیوں بلایا گیا ہے، کس مقصد کے لیے بلایا گیا، جو بتایا جا رہا ہے اگر وہی ہے تو وہ ایک سیاسی فائدہ اس سے اٹھانے کے لیے کیا گیا ہے، اب پتہ نہیں وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یعنی ضرورت کے وقت استعمال کیا گیا ہے، لیکن واضح رہے کہ وہ گمراہ شخص ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اور یہ رام اور کرشن والی میں بات نے جو کہہ دیا نا، اس کی کون سی بات کو، کس بات کو لوں میں، وہ اتھارٹی ہے وہ؟ جب میں نے کہہ دیا کہ وہ عالم ہی نہیں ہے جس کو صحیح عالم دین کہتے ہیں، وہ کوئی اتھارٹی ہے کیا اس کی بات؟ اچھا رہی بات مسلمان ہونے کی، جی اس نے اتنے بندے مسلمان کیے، میں ایک ملک کا نام بتاتا ہوں آپ کو، ملاوی، افریقہ میں ہے، وہاں بلائیں آپ اجتماع کریں اور بتا دیں کہ کھانا ہے، 4 گھنٹے پہلے لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے، آپ ان کو کلمہ پڑھائیں وہ کلمہ بھی پڑھ لیں گے، آپ ان کو ہاتھ اٹھا کے کوئی نعرہ لگوائیں وہ بھی لگا دیں گے، وہ صرف کھانے کے لیے آتے ہیں، اور لوگ ان کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ان کو مسلمان کیا۔ اگر اس نے 1.5 اتنے لوگ کیے ہیں، کوئی اس میں سے 100 کا نمونہ تو پیش کر دیں، ذرا آ جائیں وہ سامنے۔ یہ باتیں اللہ ہمیں معاف کرے، کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کا ادب نہیں کرتا، قرآن کی غلط باتیں، دوسری غلط باتیں، اور پھر یہ کہ اگر آپ کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان کی بات کرتے ہیں، احمد دیدات بڑا سیانہ آدمی تھا، وہ تقابل ادیان، کمپیریٹیو ریلیجن پہ اس سے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا وہ کہتا تھا علماء سے پوچھو، یہ فتوے کیوں دیتا ہے حرام کے، پاؤں چومنا حرام ہے، کہاں ہے اس کو پتہ ہے حرام کہنے کے لیے کون سی دلیل چاہیے، اس کے پاس ہے؟ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے، یہ پاؤں چومنا حرام، لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہے، بچیوں کو سند نہیں دینی ہے، کیا ڈرامے ہیں آپ اس کے لیے، آپ اس کو اتھارٹی سمجھ رہے ہیں اس کی بات کو؟ اور وہ جو ابھی حال ہی میں اس نے وہ بازاری عورت والا تو آپ نے سنا؟ مجھے کیوں سنانا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں نے اس آپ کو جب ایک بنیادی بات بتا دی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔
وہ اگر واقعی ہے تو سامنے آئے. اچھا جی، کسی نے کہہ دیا کہ اس کا مذہب انسانیت. انسانیت کون سا مذہب ہے؟ مذہب کی جو تعریف ہے، کیا اس انسانیت؟ اسلام انسانیت سکھاتا ہے، آپ کو انسان بناتا ہے. پتہ نہیں جو اس کی حمایت کر رہے ہیں وہ بھی لازمی بات ہے ان کو بھی کہا گیا ہوگا کہ کرنا ہے. آپ اندازہ کر لیں پی آئی اے کا مسئلہ اس نے اٹھایا، کتنی عجیب سی بات. آپ کروڑوں روپے کی چیزیں وہ کر سکتے ہیں، آپ اس کا وہ نہیں دے سکتے، اس طرح کی شکایتیں کر رہے ہیں. اور لہجہ دیکھیں کتنا درست ہوتا ہے سوال کے جواب میں، اور کیا ہوتا ہے. رہنے دیں. راجستھان انڈیا سے منظور صاحب کا سوال کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی تعریف بیان فرما دیجئے. سوشل میڈیا پر اکثر اس طرح کی پوسٹ آتی رہتی ہیں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے. ان کا ایک چھوٹا سا شعر ہے. وہ فرماتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں وجود و شہود، یہ باتیں ہیں دو اور خدا ایک ہے. اگر سمجھ آ گئی ہو تو یہ میں یا عام لوگ مکلف نہیں ہے، یہ علماء کے درمیان ایک ہے. وجود کیا ہے، شہود کیا ہے، ہماؤس از ہماؤس ہما از اوس، وہ ایک عام آدمی کے سمجھنے کی بات نہیں ہے. ہم جو عام لوگ ہیں جس کے مکلف ہیں، یعنی جو ہمیں ماننا ضروری ہے، ہم اس پر رہیں. یہ صوفیانہ عالمانہ باتیں پبلک کے لیے نہیں ہیں. مہوش صاحبہ کا سوال کہ آپ نے گزشتہ کسی نشست میں یہ کہا تھا کہ اے آئی کا استعمال آپ کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ اس سے جی، کیا اس لیے مراد کہ ہے. یہ جتنی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں شروع میں تو آپ کو اس میں بینیفٹ نظر آتا ہے. اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے، وہ آپ کو اس کا پہلے بناتے ہیں عادی. آپ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، جس طرح فون کے ہو گئے ہیں، آپ فیس بک کے ہو گئے ہیں ایڈکٹڈ. پہلے وہ آپ کو آپ کے فیور میں کچھ دیں گے، آپ کے لیے ایزی کہ جی آپ اس میں ٹرانسلیٹ بھی کر لیں، آپ کا جو ٹاپک ہے آپ کو وہ چیز. اب اس میں وہ آہستہ آہستہ کیا بھریں گے، کیا چیزیں ڈالیں گے، آپ اس پہ ٹرسٹ کرنے لگ جائیں گے اور آپ کے لیے تباہی کا راستہ کھل جائے گا. کتنی چیزیں ہیں، کتنی ایپس ہیں. آپ مجھے بتائیں ان سے کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا ان کے ذریعے کیا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو. اب مثال کے طور پر کارٹون نیٹ ورک، سارے لوگ بچوں کو لگا کے دے دیتے ہیں. آپ کے بچے کی ذہن سازی ہو رہی ہے وہاں پہ. وہ ایک طرح سے اس کو عادی بنایا جا رہا ہے اس کا، اور اس میں دکھایا جا رہا ہے ہمیشہ کوئی کالے رنگ والا جو ہے وہ کرول دکھایا جائے گا، وہ ظالم دکھایا جائے گا، اور گورے رنگ والا اچھا دکھایا جائے گا. اور اس میں جو عادتیں اور جو شارٹ کٹ اور جو فراڈ کے طریقے، اس میں ڈاج دینے کے طریقے، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا دھیان ہی نہیں ہے. آپ کو بچوں کو فیشن کے طور پہ کپڑے دے دیے، آپ کے بچے اس کے عادی ہو جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اچھے اچھے نوجوان سینے پہ جانور بنا ہوا ٹی شرٹ پہن رہے ہیں یا نہیں پہن رہے؟ آپ نے فیشن میں اپنا لیا، لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے سینے پہ جانور رکھ دیا گیا ہے، اور ان میں کیا کیا جملے لکھے جا رہے ہیں. کیلی گرافی والے، عربک کیلی گرافی کے اپنے جناب ڈریسز بنائے جا رہے ہیں توہین کے لیے. کیا کچھ ہو رہا ہے. تو پہلے اس کو سمجھیں. میں جو بات کر رہا ہوں آپ کو آج نہیں سمجھ آ رہی، کل آپ کو سمجھ آ جائے گی. تین ویڈیو چل رہی ہے. اگلا سوال مراد آباد انڈیا سے محمد ظفر صاحب کا. میں ٹرک ڈرائیور ہوں، میرا سب کچھ کھانا پینا رہنا سب کچھ ٹرک میں ہی ہوتا ہے، اور میں ہزاروں کلومیٹر دور جاتا ہوں. 15 یا 20 دن بعد گھر آنا ہوتا ہے. تو کیا میں مسافر کہلاؤں گا اور میں نماز پوری پڑھوں گا یا قصر؟ جی، آپ کی وہ ہے اگر ڈیوٹی اور ڈیلی بیسس پہ نہیں ہے، آپ کو لمبے سفر پہ بھیجا جاتا ہے. مثلا آج بھیجا ہے کہ 4 دن کا سفر ہے، آپ نے اس میں آپ مسافر ہوں گے، روز آنا جانا ہے، تو پھر آپ کا وہ سفر شمار نہیں ہوگا. کہ آپ روز جاتے ہیں پھر رات کو آ جاتے ہیں، اگلی صبح آ جاتے ہیں، وہ نہیں. لیکن آپ کو لمبے عرصے کے لیے، 1 ہفتے کے لیے جانا ہے، پھر آنا ہے، پھر دوبارہ کسی ہفتے کے لیے جانا ہے، لمبا سفر ہے آپ کے لیے وہ. لیکن روز کی اگر ڈیوٹی ہے آنے جانے کی آپ کی، آج ادھر جا رہے ہیں، شام تک پہنچے، شام کو ادھر سے واپس آئے، پھر آپ مسافر نہیں ہیں. ان کا اگلا سوال کہ
موبائل ایپ میں جو الارم کے طور پر اذان ہوتی ہے وقت شروع ہونے پر، کیا اسے بیچ میں روک سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے کیوں اس میں الارم میں اذان لگائی ہوئی ہے؟ اس میں حی علی الصلاح کے بعد پہلے جو 3 کلمے ہیں وہ نہیں، حی علی الصلاح کے بعد آپ لگا لیں، رنگ ٹون کے طور پر لگا لیں، یا ویسے حی علی الصلاح حی علی الفلاح اتنے کلمات آپ لگا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو پہلے کلمے ہیں اس کلمے کو پورا ہونے دیں، مثلا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو کاٹے نہیں، یہ پورا ہو جائے، اتنا ہو جائے، تو وہ اللہ کا نام لے رہا ہے اور آپ کاٹ رہے ہیں تو وہ ادب کے خلاف بھی ہوگا، تو آپ ایسی رنگ ٹون نہ بنائیں۔ اور یہاں چونکہ بات آئی ہے تو بتا دوں، ایپل کمپنی فیس بک کی بتائی ہوئی بات کہ انہوں نے غالباً 43 یا 34، اگر مجھے یاد نہیں ہے صحیح، کتنے ملین ڈالرز اسرائیل نامی ملک کو دیے ہیں، ڈونیٹ کیے ہیں، یعنی ڈونیشن، عطیہ مسلمانوں کے خلاف۔ اور پی ٹی اے جو آپ کے ہاں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، اس کے قانون کے مطابق ایپل کمپنی کا فون اگر آپ نے نیا ماڈل کا لے لیا ہے تو ٹیکس کی صورت میں 2,30,000 روپے آپ کو دینے ہوں گے اگر آپ نے آئی فون نیا لیا ہے نئے ماڈل کا، اور یہ اس موبائل کی پوری قیمت کا 65%، 65% بنتا ہے، اندازہ کر لیں۔ اور وہ کمپنی جو ہے وہ کس طرح غیر مسلموں کو ڈونیٹ کر رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، ذرا ہمیں یہ بھی باتیں سوچنی چاہیے۔ جی اگلا سوال لاہور سے محمد اسامہ حسین نصیروی صاحب کا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین علیہ السلام میں سے حق پر کون تھا، اور ان کے بیٹے یزید کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے جو سوال کیا یہ امام حسین کا نام لکھ گئے ہیں، غالباً امام حسن کا ذکر کرنا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ درجے میں، مرتبے میں بہت بالا ہے، ان کی شان بہت بلند ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے کیا کیا آپ اس جھگڑے میں نہ پڑیے، وہ جانے اور اللہ جانے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی وہ جو علی منہاج النبوہ 30 سالہ مدت تھی، وہ 6 مہینے ان کے پورے ہو گئے، انہوں نے خلافت چھوڑ دی، بادشاہت قبول نہیں کی، مسلمانوں کو خون ریزی سے بچایا، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی، ان کے ساتھ رہے۔ تو ہمیں نہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بات کرنی ہے، ان کا فیصلہ کیا تھا وہ اللہ کو جواب دیں، لیکن صحابی رسول ہیں، ہمیں ادب کرنا ہے، اور سیدنا امام حسن کی محبت تو واجب کی گئی ہے، اہل بیت رسول ہیں، تو ذہن میں رہے وہ مقدس ہستیاں ہیں، ان کے معاملات میں آپ نہ پڑیں، آپ کو صحابی کا بھی احترام کرنا ہے، اور نواسہ رسول سے تو بہت زیادہ محبت اور ادب رکھنا ہے۔ اگلا سوال انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کا، حدیث شریف میں جو فضیلت آئی ہے کہ جو سب سے پہلے مسجد میں آئے اسے اونٹ کا ثواب عطا کیا جائے گا اور وغیرہ، یہ روایت کیا 5 نمازوں کے لیے ہے جمعہ یا کے صرف لیے، جمعہ؟ یہ جمعہ کے لیے ہے، یہ تمام جمعے کی اہمیت کو سمجھے، اور ویسے مسجد میں جو بھی جاتا ہے ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے، گھر سے وضو کر کے اللہ کے گھر کے لیے جاتا ہے، مسجد میں جانے جماعت کے لیے نماز کے لیے اس پہ ثواب ہے، مگر وہ جو بیان ہے وہ جمعہ کے لیے۔ اس میں علامہ صاحب یہ اے آئی کے حوالے سے ابھی بات چل رہی تھی، تو ایک دو لوگوں نے مجھے کچھ ویڈیوز بھیجی تھی جس میں وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ علامہ صاحب نے یہ کیوں کہا، تو میں دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ویڈیوز اے آئی کے ذریعے بنائی گئی ہیں جس میں اولیاء کی کرامات کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا تھا، اور آواز بالکل آپ کی دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ وہ حقیقتاً آپ ہی کہہ رہے ہیں۔
تو اس بارے میں وضاحت فرما دیجیے۔ مجھے نہیں معلوم، جب آپ یہ بات سنا رہے ہیں کہ میری آواز میں انہوں نے غلط الفاظ ڈال کر بنا لیے، تو اس سے زیادہ پھر اور آپ کو کیا کہوں؟ یہ فتنہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو لوگ بھی میرا تشخص، میری آئیڈینٹی بگاڑنے کے لیے، مجھ سے غلط باتیں منسوخ کرنے کے لیے، یا میرے عقیدے کے بارے میں بدگمانی کے لیے جو کچھ کہتے ہیں یا مجھے غلط کہتے ہیں، میں نے ان سب کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، وہ ان سے انتقام لے گا۔ لیکن آپ کو چلیں ایک ثبوت بھی دے دیا کہ میری آواز کو انہوں نے کسی طرح بنا کر، یعنی میرے جملے بدل کر، اور ویڈیو ہے میری کسی پروگرام کی، آواز انہوں نے بنا کر غلط لفظ اس میں ڈال دیے، جو اسی کے ذریعے کیا گیا جس پر ابھی میں نے بات کی ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں پھر کیا کچھ نہیں ہوگا اس میں۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے، میرا ایمان سلامت رکھے، اور حاسدوں، دشمنوں، بدخواہوں اور معاندین جو عناد رکھتے ہیں، دشمنی، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ صاحبہ خان کا سوال، وہ پوچھتی ہیں کہ کیا گورنمنٹ کی جو بچت اسکیم جیسے کہ بہبود اور ڈیفنس سرٹیفکیٹ میں پیسے انویسٹ کیے جا سکتے ہیں، اور اس سے جو منتھلی فکسڈ اماؤنٹ ریسیو کرتے ہیں ہم لوگ، وہ جائز ہوگا یا سود میں آئے گا؟ ان کے تمام کے بینکنگ اور یہ تمام ڈپازٹ اور یہ سرٹیفکیٹ جو ہیں، یہ سب سود سے خالی نہیں ہیں۔ اگلے سوالات محمد عدنان صاحب کے۔ صاحب ترتیب کی نماز فاسد ہو گئی اور چند نمازیں پڑھنے کے بعد نماز فاسد ہونے کا علم ہوا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ وہ قضا کرے گا ان کی۔ وتر کی نماز اکیلے پڑھنے والا شخص بلند آواز سے قرأت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اکیلا کھڑا ہے وہاں پر، کوئی اس کو دوسرے کی نماز متاثر نہیں ہو رہی ہے، گھر میں پڑھ رہا ہے، بڑی آواز سے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن مسجد میں پڑھ رہا ہے، سدائیں بائیں نمازی کھڑے ہیں، تو ان کو کوئی لگ سکتا ہے، تو اس میں احتیاط کر لیں۔ بائک پر یا گاڑی میں سفر کے دوران ایک ہی آیت سجدہ بار بار پڑھنے سے کتنے سجدے لازم ہوں گے؟ ایک نشست میں ایک ہی آیت، جس طرح یاد کرنے والے ہوتے ہیں نا بچے، جن کو آپ حافظ بننا کہتے ہیں، وہ ایک ہی نشست میں اسی آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں، تو ایک ہی سجدہ ہوگا۔ لیکن وقفہ آ گیا تو پھر وقفے کے بعد دوبارہ پڑھی تو پھر وہ الگ سجدہ ہوگا۔ ایک ہی نشست میں ہو رہا ہے، تکرار کر رہا ہے اس کی، تو ایک ہی سجدہ ہوگا۔ لیکن یاد کرنے کے لیے یا کسی اور وظیفے کے، لیکن اگر وہ اس میں وقفہ آ کے آگے پڑھ گیا پھر دوبارہ وہ پڑھی ہے، تو پھر الگ سجدہ ہوگا۔ سڑکوں، پارکس وغیرہ میں لوگوں کے فائدے کے لیے لگے ہوئے درختوں کے پھلوں کا کیا حکم ہے؟ کیا ہر شخص کھا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، وہ اگر کسی کی زمین پر لگے ہیں اور وہ زمین کا کوئی مالک ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں، اور باقی جو ویسے لگے ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور ان کی طرف سے منع بھی نہیں ہے، اس کا حکم اور ہوگا۔ لیکن کسی کی زمین ہے تو پھر اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ ان کا اگلا سوال کہ نقلی رسید بنوانا کیسا ہے؟ آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو اتنی سمجھ ہے؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں وہ نقلی ہے تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں نا۔ تو دھوکہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں اس کو جائز کہہ دوں گا؟ البتہ کوئی ایسا سرٹیفکیٹ بنانا پڑ جائے، مثلا ٹیلر ہے اور اس نے ٹیلرنگ جانتا ہے، مگر یہ کہ اس کا ادارہ معروف نہیں ہے، کسی سے بنواتا ہے، دھوکہ نہیں دے رہا، ضرورت ہے، وہ اور بات ہوگی۔ لیکن یہ کہ کوئی چیز آپ بالکل جعلی کر رہے ہیں تو وہ تو دھوکہ ہے۔ پشاور سے یاسر صاحب کا سوال کہ سوشل میڈیا پر آج کل ایک شخص آتا ہے جو کہ سادہ لوگوں کے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس نے حال ہی میں ایک بات کی جس کا کلپ اس کا وائرل ہوا، وہ یہ کہ داتا صاحب، خواجہ صاحب، غوث اعظم یہ ولی نہیں، لوگوں نے خود ساختہ طور پر ان کی ولایت کا اعلان کیا ہوا ہے۔
نیز انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر خواجہ صاحب کی ولایت کی دلیل یہی ہے کہ انہوں نے متعدد لوگوں کو مسلمان کیا، تو پھر ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں بریلوی گمراہ سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے بھی لوگوں کو مسلمان کیا، تو انہیں ولی کیوں نہیں مانا جاتا؟ میں ایسے سوال کرنے والوں کو کہوں گا، جس شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی بات کو آپ کیوں اہمیت دے رہے ہیں؟ اس کی اپنی حالت کیا ہے؟ آج تک وہ کسی عالم کے سامنے بیٹھا نہیں، اس کے دروازے پر بھی گئے تو وہ باہر نکلا نہیں۔ کتنی ایف آئی آر اس کے حوالے سے ہیں، کوئی نوٹس نہیں لے رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ کسی خاص مقصد کے لیے خاص لوگوں نے اس کو پلانٹ کیا ہے، بٹھایا ہے، لوگوں کا دین بگاڑنے کے لیے۔ اس کی بات کو کیوں اہمیت ہے؟ جب اس کی کوئی اہمیت نہیں تو اس کی بات کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا مقصد لوگوں کا دین بگاڑنا۔ کوئی ہوتا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تو اس کی زبان گدی سے کھینچ لیتا، اس کو سزا ملتی، لیکن ایسے لوگ بے لگام ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا، چیف جسٹس کو بیکری والے نے کچھ کہہ دیا، اس کا آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کو، وزیر اعظم کو، صدر پاکستان کو کوئی کہہ دے، پاتال سے نکال کے لاتے ہیں اور سزا دیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں کوئی نہیں پوچھ رہا۔ یہ لوگ فتنے ہیں۔ اس کی اس بات کی کیا اہمیت ہے؟ کون ہوتا ہے وہ کہنے والا؟ اس کی کیا اتھارٹی ہے؟ کیا اوتھینٹسٹی ہے اس کی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کی بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، وہ ہوتا کون ہے؟ کیا حیثیت ہے اس کی جو اس کی بات کا جواب دیا جائے؟ جب وہ بات اس کی بیس ہی غلط ہے، فاؤنڈیشن ہی غلط ہے، مقصد ہی غلط ہے، ایک شخص ہے ہی غلط، تو ہم بہرحال جواب ہمارے علماء بہت سے دے رہے ہیں اس کے، لیکن یہ کہ گند آپ کو پتا ہے، جو پھیلانا جس کا مقصد ہے وہ پھیلا رہا ہے۔ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولی کی شان کیا؟ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، بیان ہوا ہے ان کے بارے میں۔ اور وہ بابے تو بڑی چیز ہے، کسی بابے کے غلام کے سامنے ہی آ جائے تو اس کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا، مگر اس میں اتنی جرت نہیں ہے، وہ صرف بند کمرے میں بیٹھا بھونک رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ ان کا اگلا سوال کہ آپ کے بارے میں اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو آپ کے بیانات میں سے نکلے گئے دو حصے بہت وائرل کیے جاتے ہیں۔ ایک وہ جس میں آپ نے غوث پاک کی کرامت بیان کی کہ ایک شخص کو نیند میں 70 مرتبہ احتلام ہو گیا تھا۔ دوسرا غوث پاک کے دھوبی والا واقعہ، اس کا کافی مذاق اڑایا جاتا ہے، اس بارے میں وضاحت یہ دونوں فرمائیں گے؟ اشرف علی تھانوی صاحب، جن کو دیوبندی علماء اپنا سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، دونوں باتیں انہوں نے لکھی ہیں، مجھ پہ کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ ان پر بھی کرو۔ حفاظات یومیہ ان کی کتاب کا نام ہے، انہوں نے یہ دونوں باتیں لکھی ہیں۔ میرا موقف کیا ہے، میرے پاس کیا جواب ہے، میرے سامنے آ کے بات کرے۔ باقی ان کو نہیں سمجھ آتی ہے، ان کو یعنی چھوٹے چھوٹے جو کرتب دکھاتے ہیں نا، ان کی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، جھوٹ ان کو سمجھ آ جاتا ہے۔ جب روحانیت کا پتہ ہی نہیں ہے، ولایت کا مقام معلوم ہی نہیں ہے، کرامت کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہے، آج سائنس کے کرشمے دیکھ رہے ہیں، ان کو سب کو کوئی وہ نہیں ہے تردد، مگر جب روحانیت سے واسطہ ہی نہیں ہے تو وہ کیا جانے، بولتے رہے۔ اور میں نے کہا نا، میں نے ان سب کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اللہ میری طرف سے ان سے انتقام لے گا، اللہ کو حقیقت معلوم ہے۔ محمد حمید الدین علوی صاحب کا سوال، ایک شخص اپنے اہل و عیال کے 10 افراد کے ساتھ حرمین شریف آیا عمرہ کی نیت سے۔ پہلا عمرہ ادا کرنے کے بعد اس کی والدہ اور خالہ بزرگی کی وجہ سے اور اہلیہ بیماری کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو گئیں اور ہجوم کی وجہ سے بچھڑ بھی گئی تھیں، تو اب اس صورتحال کو دوبارہ ہونے سے بچانے کے لیے مسجد عائشہ سے اگر مزید عمرے کرنے کی نیت سے احرام باندھا جائے اور 3 بھائی مل کر ایک ایک مریض کو معذور والی کرسی پر طواف اور سعی کروائیں، تو کیا اس طریقے سے ان تینوں بھائیوں کے طواف اور سعی
کہ صحیح ہونے کا حکم لگے گا یا نہیں؟ مجھے جتنا سوال سمجھ آیا ہے کہ وہ پہلے گئے اور عمرہ کر لیا انہوں نے، پہلا عمرہ ادا ہو گیا تھا۔ جو پہلا عمرہ ادا ہو گیا، اب ان پر دوسرا عمرہ لازم نہیں ہے، کرنا چاہتے ہیں مسجد عائشہ تنعیم جائیں اور وہاں سے نیت کر کے آئیں، وہ بھلے کرسی پہ کر سکتے ہیں مجبوری میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلا عمرہ اگر نامکمل رہا اس کی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو وہ اور ہے، پہلا عمرہ ہو چکا، اب دوسرا عمرہ کرنا ہے اور وہاں جا کے نیت کرتے ہیں آئیں گے، بالکل صحیح ہوگا۔ ایک آدمی نہیں چل سکتا ہے، وہ ویل چیئر پہ کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور انہوں نے پوچھا کہ جو پکڑ کر چل رہے ہیں ان کا بھی ہو جائے گا ساتھ عمرہ؟ جی اس کی نیت ہوگی، اس کی نیت وہ کروا رہا ہے، مثلا وہ ویل چیئر چلا رہا ہے مگر ساتھ خود بھی تو طواف کر رہا ہے نا، بالکل ہوگا، اس کو اس کا ملتان ڈبل جی، ثواب ملے گا، کروانے کا بھی ثواب ملے گا۔ ملتان سے مزمل صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ ہمارے ایک رشتہ دار گلے کے کینسر کی وجہ سے اب بول نہیں سکتے، صرف انگلی کے اشارے سے بات کرتے ہیں، ان کے لیے اگر انہیں تجدید ایمان کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ان کے سامنے عبارت رکھ دی جائے، وہ اس کو پڑھ لیں، یعنی چارٹ بنا دیا جائے، مارکر سے لکھ دیا جائے، وہ پڑھ لیں، اس کو وہ دوہرا لیں، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اس کا آپ کے سامنے آپ نے رکھ دیا ہے، ان کے رکھے رہیں کہ وہ اس کو دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن کان میں تو سن رہے ہیں نا، بول نہیں پا رہے، تو اتنا یہ کہ آپ یہ پڑھ لیں، بار بار اس کو پڑھ لیں، توبہ بھی کر لیں، اور تجدید ایمان کے جو کلمات ہیں، کلمہ شہادت لازمی ہوتا ہے، پہلا کلمہ ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت لازمی ہوتا ہے، تو وہ پڑھیں، تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا برکت اور عقیدت کی وجہ سے مزارات پر موجود چادر کو اگر بطور کفن استعمال کریں تو جائز ہوگا یا نہیں؟ جی کفن جو ہوتا ہے نا، کفن کے اوپر بشرطے کہ اس میں یہ گوٹا وغیرہ نہ لگا ہو، جو ویسے ان کا کپڑا جو ہے تبرکات کا، اس کا ذکر موجود ہے کتابوں میں، لیکن یہ جو چادریں منقش ہوتی ہیں گوٹا وغیرہ، وہ والی نہیں ہونی چاہیے، ویسے مزار شریف کو لگا ہوا کپڑا رکھ دے اوپر کفن کے اوپر برکت کے لیے تو اس کا ہے حکم، لیکن یہ جو عام جو آپ بازار میں مل رہی ہیں میں ان کے لیے نہیں کہوں گا۔ فردوس حنیف صاحبہ کا سوال کہ میرے پورے خاندان کا انتقال ہو چکا ہے، میں غیر شادی شدہ ہوں، میری عمر 50 سے اوپر ہے، محرم بھی کوئی نہیں ہے، کیا بغیر محرم کے اب میں حج پر جا سکتی ہوں یا نہیں؟ جس کے پاس محرم نہیں ہے اول تو حج اس پہ فرض نہیں ہے، جس عورت کا محرم نہیں ہے اس پہ عمرہ حج لازم نہیں ہے، حدیث شریف کا حکم یہی کہ بغیر محرم کے سفر نہ کریں، لیکن ان کے کوئی رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہو، مثلا یہ کہ کوئی جا رہا ہے اور بیوی کے ساتھ جا رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ محفوظ ہیں اور کوئی رشتہ بنتا ہے تو اس میں وہ شاید گنجائش نکل آئے، ورنہ جس کا پاس محرم نہیں ہے اس پہ لازمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی اجر دے گا، لیکن جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی رشتہ دار ایسا ہو جو بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا ہو اور یہ ان کے ساتھ محفوظ ہو، اور کوئی نہ کوئی رشتہ ایسا بنتا ہو تو پھر گنجائش ہوگی۔ لیکن را- آج کل اس بات کے حوالے سے شاید میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا، مجھے اگر یاد ہے، بچیاں جا رہی ہیں کیونکہ سعودی حکومت نے محرم کی شرط ختم کر دی ہے، بچیاں جا رہی ہیں اور وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، شاید میں نے اس کا ذکر کیا تھا، آپ کو معلوم ہوگا، اس کو بھی پیش نظر رکھیں، اللہ تعالی معاف کرے کہ کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، بھیک مانگنے والے بھی اور بدکاری کرنے کے لیے لڑکیاں بھیجی جا رہی ہیں، بہت ہی شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ رافع خان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ اور علامہ صاحب نے جس گفتگو کا ذکر کیا وہ گزشتہ نشست میں، نشست نمبر 197، آج کی 198 ہے، وہ 197 کی نشست کے ابتدا میں وہ گفتگو کی گئی تھی۔
ویڈیو موجود ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ رافع خان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ اگر موبائل فون میں قرآن پاک ہو، ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہو، تو کیا اس موبائل فون کی بھی تعظیم کی جائے گی اتنی ہی جتنی قرآن پاک کی جاتی ہے؟ دیکھو، جب سامنے ہوگا، عبارت سامنے آ رہی ہے، اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس وقت وہ عبارت نظر آ رہی ہے۔ ویسے فون میں ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر وہ تو جس نے لطیفہ بنایا نا، بہت اچھا بنایا کہ تمہارے یہ جو موبائل میں اگر اچھی باتیں ہیں، قرآن ہیں، نعتیں ہیں، تو موبائل تو جنت میں چلا جائے گا، اپنے بارے میں سوچو۔ وہ لطیفہ کسی نے بنایا، بہرحال لوگ دیکھ لیں کیا کچھ کھیلنے لگ گئے۔ یہ ایک ضرورت کی چیز، ہم نے اس کو اتنا اپنا لیا ہے کہ اس کی برائیاں بھی ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ کتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں، سسرال اور وہ مسئلے بن رہے ہیں اور لڑکیوں کے لیے، اور کتنی خرابیاں، اور فری پیکج دیے جا رہے ہیں تاکہ اخلاق اور تہذیب اور شرم و حیا نکل جائے، اور وہی ہو رہا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ بعض اوقات شیطان کی طرف سے ذہن میں اس طرح کے سوالات ڈالے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اگر اس پر لمحہ بھر بھی غور و فکر کیا جائے تو بندہ گستاخ ہو جائے، اس سے کس طرح بچا جائے؟ آپ کی سوچ ایسی کیوں ہے؟ آپ اچھی صحبت میں رہیں، اچھی کتابیں پڑھیں، اپنی زبان کو اچھے کلمات سے تر رکھیں، آپ بولتے رہیں، پڑھتے رہیں، آپ غلط باتیں نہ سنیں، غلط لوگوں کو نہ سنیں۔ جب بھی کوئی ایسا غلط خیال آئے فوراً جھٹکیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، تو اس میں آپ کو یعنی خود احساس ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنی غذا کو، کمائی کو پاک رکھیں۔ جی، ان کا اگلا سوال کہ نفس سے جہاد میں اگر مشکلات پیش آ رہی ہوں تو اس پہ ثابت قدمی کس طرح نصیب ہوگی؟ اچھی صحبت، میں پھر وہی کہوں گا، کمائی بھی آپ کی صحیح ہو، غذا بھی صحیح ہو، ماحول بھی صحیح ہو، پاک رہنے کی عادت ڈالیں، پاکوں کی صحبت میں بیٹھیں، غلط صحبت سے، غلط عادتوں سے بچیں، خود بخود خیر ہو۔ سومان شیخ اتاری صاحب کا سوال کہ درس نظامی کے جو طلباء ہیں وہ اس دور میں اپنی پڑھائی کو کس طرح صحیح طور پر مکمل وقت دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، نصاب جو ہے نا، مثال کے طور پر ہمارے اہل سنت کے اندر تنظیم المدارس کہلاتی ہے، تمام مدارس کو اس میں رجسٹر کیا ہوا ہے، نصاب وہ بناتے ہیں، فنون کی کتابیں نکال دی ہیں انہوں نے، نصاب بدلتے رہتے ہیں۔ اچھے اساتذہ جو ہوتے ہیں نا، وہ طلباء کی ذہنیت، صلاحیت پہچان کر ان کو اسی طرح اکوپائی رکھتے ہیں، یعنی مصروف رکھتے ہیں، پھر ان کو رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ آپس میں طلباء بھی، ذہین طلباء مل کر وہ ان کا مطالعہ کیسے ہو، یاد کیسے کرنا ہے، کس کو سننا ہے، کس کو پڑھنا ہے، تو وہ اس طرح، اور یہ ساری چیز دلچسپی سے ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک سبق بھی پڑھ رہے ہیں، مثلا گردان لگا رہے ہیں، گردان میں آپ کی توجہ ہے، آپ کے ذہن میں خود بخود اس سے سمجھ آ جائے گا کہ اس سے فلاں مسئلہ نکلتا ہے، اس سے فلاں بات نکلتی ہے، صیغے یاد کرتے ہیں، پھر آپ کا مطالعہ ہوتا ہے۔ تو یہ شوق، اچھا استاد ہو، وہ بھی خود آپ کے اندر دلچسپی ہو، اور صرف رسمی طور پر پڑھتے ہیں تو وہ رٹا تو لگ جاتا ہے، لفظ تو یاد ہو جاتے ہیں، لیکن فضل نہیں ہوتا۔ فضل ہو جائے تو پھر یہ کہ آپ کی باتیں آپ کے ذہن میں خود بخود، آپ کو شوق ہوتا ہے، آپ اس میں تحقیق کرتے ہیں، تو اچھا مطالعہ ہو، اچھے ساتھی ہوں، اور استاد جو ہے وہ شفیق ہو، تو پھر یہ شوق بھی بڑھتا ہے، کامیابی بھی ہوتی ہے، مگر وقت نہ ضائع کریں، کوشش کریں۔ بہت سی شرح چھپی ہوئی ہیں، ان سے استفادہ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، تو آپ کے اندر صلاحیت اجاگر ہوتی رہے گی۔ پاک پتن سے محمد عمر صاحب کا سوال کہ ایک شخص پر جب یزید کی حمایت کا الزام لگا تھا تو اس کی حمایت میں کوئی شخص سامنے آ کر اس نے یہ کہا کہ
اگر اس پر تنقید ہے یزید کی حمایت کی وجہ سے، تو امام غزالی نے بھی یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے، تو انہیں بھی پڑھنا چھوڑ دو. کیا امام بات ہے؟ غزالی کی عبارت فہمی، یہ عبارت فہمی کو آپ انگلش میں کیا کہیں گے؟ ٹیکسٹ ہوتا ہے نا، اس کو سمجھنا. صرف کتاب میں پڑھتے ہوئے عبارت فہمی ہر ایک کا حصہ نہیں ہوتا. والد صاحب کی کتاب جو ہے امام پاک اور یزید پلی، اس میں جواب دیا گیا ہے. امام غزالی کا جو اعتراض کرتے ہیں نا، ان پر جواب دیا گیا، وہ پڑھ لیں. عبارت فہمی یہ نہیں ہوتا، ہر ایک کی صلاحیت نہیں ہوتی پڑھنے والے کی. بعض لوگ پڑھتے تو ہیں مگر ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ عبارت کو سمجھ نہیں پاتے اور اس سے غلط مفہوم اخذ کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک ہنر ہے، یہ بھی ایک عطا ہے. تو امام غزالی پر الزام نہیں لگاؤ. باقی رہا یزید پلید ہے، اس کی کسی طرح حمایت کرنے والا، اس سے کسی طرح رعایت کرنے والا، اس کے لیے کوئی خوش فہمی رکھنے والا اسی کے حکم میں ہے. اس کو وہ اسی کا نصیب ہو اس کا کہ وہ یزید کے ساتھ ہی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں تو وہ یزید کے ساتھ اپنا حشر مانگے. انڈیا سے محمد علی حسن صاحب کا سوال کہ گنبد خضرا شریف یا کسی اور ولی کا مزار یا پھر عربی میں اگر خطاطی وغیرہ اس زمرے میں جو ڈرائنگز کی جاتی ہیں ان کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ ادب کیا جائے. اگر گنبد کی شکل میں کسی نے خطاطی کی ہے میں اس کو منع نہیں کروں گا، کیونکہ ڈیزائن ہے، لیکن لفظ کو بگاڑا ہے یا کسی غلط انداز سے کی ہے. خطاطی کے بہت ترکی بہت ماہر ہیں، پھر اس کے بعد عراق میں، اور پھر دنیا بھر میں مختلف خط ہیں. تو اگر کوئی بے ادبی ہو رہی ہے تو پھر گنجائش نہیں ہے. کوئی اس کا بگاڑا جا رہا ہے تو گنجائش نہیں ہے. باقی خطاطی اس کا فن ہے، اس نے کسی ڈیزائن میں لکھا ہے، کمپوزیشن بنائی ہے، تو اس کو غلط نہیں کہیں گے بشرطے کہ بے ادبی نہ ہو رہی ہو یا اس سے کوئی غلط تاثر نہ لیا جا رہا ہو. اگلا سوال شوکت علی صاحب کا. میں نے ایک مفتی صاحب سے سنا کہ اگر ایک عورت جس کی شادی ہو چکی ہے جب وہ اپنے میکے جائے گی تو وہاں پر سفر کی نماز ادا کرے گی، اور جب اس کا شوہر اپنے سسرال جائے گا تو وہ سفر کی نماز ادا نہیں کرے گا بلکہ پوری پڑھے گا. کیا یہ بات درست ہے؟ بیوی جس کو کہتے ہیں، اصل لفظ بی بی تھا، پی وی بنا لیا گیا. بہرحال اب تو رائج ہے. بیوی جب اپنے ماں باپ کے، یعنی وہ لڑکی جب ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو گئی، اب وہ دوبارہ آتی ہے میکے ملنے کے لیے، تو وہ مسافر ہوگی بشرطے کہ 15 دن کی اس کی نیت نہ ہو اور فاصلہ بھی اس کا وہ پورا ہوتا ہو. ٹھیک ہے. بیوی کا گھر جہاں ہوگا، مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی کے لیے ایک گھر کراچی میں بنایا، ایک لاہور میں بنایا، یا 2 بیویاں، تو جہاں اس کی بیوی رہتی ہے وہاں وہ مسافر نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی؟ لیکن عورت اگر اپنے میکے آتی ہے اور 15 دن سے کم نیت اور مسافت جو 92 کلومیٹر کی ہے، تو وہ اب چونکہ رخصت ہو چکی ہے، تو اب وہ اگر آئی ہے کم دنوں کے لیے اور اتنا فاصلہ ہے تو وہ مسافر ہوگی. ان کا اگلا سوال کہ میرا گھر نواب شاہ میں ہے، ادھر رہتا ہوں، اور کراچی میں بھی ایک فلیٹ ہے، تو کبھی ادھر بھی آنا ہوتا ہے. تو جب میں کراچی میں آتا ہوں تو کیا مجھے نماز پوری پڑھنی ہوگی یا قصر کرنی ہوگی، جبکہ کراچی کے گھر میں میری بیٹی جو کہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے وہ میرے بھائی کے ساتھ رہتی ہے؟ وہ گھر اگر آباد ہے اور آپ کا ہے اور آپ وہاں پر بیوی کے ساتھ بھی آ کے رہتے ہیں، آپ نے گھر بنایا یہاں بھی وہاں بھی، وہ پہلے واضح کریں. لیکن صرف آپ آتے ہیں 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے کام کے لیے، تو پھر آپ نے صرف فلیٹ لیا ہوا ہے، جگہ لی ہوئی ہے، اس سے آپ کا مسافر ہونا ختم نہیں ہو جائے گا. نواب شاہ سے سجاد احمد کھوسو صاحب کا سوال کہ ہم کھاد ادھار پر لیتے ہیں فصل کی تیاری کے لیے، جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو وہ ہم سے پیسے بڑھا کر وصول کرتا ہے رقم، تو کیا یہ سود میں شمار ہوگا کہ جب نقد لی جاتی ہے تو 7,000 کی ہوتی ہے اور فصل کی تیاری کے بعد اگر رقم ادا کی جائے تو 10,000 کی؟ دیکھیں، ادھار کے لیے پہلے سودا کرتے وقت کہ یہ نقد، یہ چیز 2 روپے کی ہے
ادھار میں یہ 5 روپے کی ہے. یہ اگر شروع میں طے ہو گیا اور اس کے بعد اس نے کیا، لیکن یہ کہ آپ وہ فصل کے حوالے سے اس کو وابستہ کر رہے ہیں، تو سود کی تعریف یہ ہے وہ زیادتی، بڑھوتری، یعنی 2 روپے کی جگہ 3 روپے دے رہے ہیں تو وہ جو 1 روپیہ دے رہے ہیں وہ زیادتی ہوگا نا، اس میں اضافہ. وہ بدل سے خالی ہو، جو بدل سے خالی ہے وہ اضافہ وہ سود کہلاتا ہے. تو اگر ان کا سودا ہوا تھا تو اور بات ہے، بغیر اس کے یہ لے رہے ہیں تو پھر لازمی بات ہے اس میں وہ چیز پائی جائے گی، وہ سود بنا دے گی اس کو. تو سودا کر لے کہ جی میں نے تم سے یہ بیج لے لیے ہیں، یہ میں جس طرح قسطوں پہ لیتے ہیں یا ادھار لیتے ہیں اس طرح اس سے وہ طے ہو جائے اس وقت، اس کے بعد وہ ادا کر دیں تو وہ سود سے بچ جائیں گے. ان کا اگلا سوال کہ کیا تاریخی طور پر یہ بات مستند روایات سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ کائنات کا رشتہ مانگا تھا؟ جی روایتوں میں ہے یہ بات، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر تھے. اللہ کی طرف سے حکم آیا اور حضور نے حضرت علی سے یہی فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آیا کہ تمہارا رشتہ میں اپنی بیٹی سے کر دوں. روایتوں میں ہے، بالکل جو بات آپ نے کی وہ ہے. لاہور سے فیاض احمد صاحب کا سوال کہ نماز کے آخر میں رب اجعلنی کے علاوہ بھی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ اگر مانگی جا سکتی ہے تو کون سی؟ مطلب کہ دعا صرف قرآنی ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اور فرائض میں مانگی جائے گی یہ دعا یا اس کے علاوہ بھی مانگی جا سکتی ہے؟ قادہ اخیرہ میں آپ درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں. حدیث شریف میں جو دعا سکھائی گئی ہے اللہم ربی انی ظلمت نفسی وہ پڑھی جاتی ہے، اس کی جگہ یہ رب اجعلنی لے آئے ہیں. لیکن کوئی بھی دعا جو حدیث شریف میں بتائی گئی ہے وہ پڑھی جائے گی یا قرآنی دعا، لیکن جب بتا دی گئی ہے تو ہم اپنی طرف سے کیوں دوسری لائیں؟ تو حدیث شریف کی وہ دعا یا یہ جو پڑھی جاتی ہے یہ پڑھی جائے گی. ہاں آپ ویسے دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ماسورہ دعائیں قرآنی بھی ہیں اور احادیث میں بھی جو بیان ہوئی ہیں مسنون دعائیں ساری وہ ویسے پڑھ سکتے ہیں آپ. لیکن نماز میں فرض میں نفلوں میں آپ کو جو تعلیم کی گئی ہے وہی پڑھیں. البتہ کوئی نفل کو خاص پڑھے جاتے ہیں ان میں کوئی دعا وہ پڑھی جا سکتی ہے. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگر یہ لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی اگلی نشست سے پہلے آپ لکھ دیجئے، آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے. اس کے علاوہ یہ تینوں پیجز جن سے یہ لائیو ہوتا ہے، اوکاڑوی فورم، اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا اور کوکب نورانی اوکاڑوی، ان تینوں پیجز کے ان باکس اور آپ کے اسکرین کے دائیں جانب اگر آپ دیکھیں تو ایک نمبر آ رہا ہوگا، وہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. آج کا آخری سوال مدیحہ صاحبہ کا کہ ایمان والوں کی یہ نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوتے، لیکن اگر کبھی زندگی میں یوں محسوس ہو کہ مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے اور ذہنی طور پر تھکن محسوس ہونے لگے یا پھر ڈپریشن یا انزائٹی بڑھ رہی ہو، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ کس طرح پتہ لگے گا کہ جو ہم پر گزر رہی ہے وہ آزمائش ہے یا پھر کچھ اور؟ مختصر جواب دوں گا، حالانکہ اس پر کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں، شاید انہوں نے نہیں سنی ہوگی. پہلی بات تو یہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں نہیں پہنچتی کوئی بات مگر وہ ہمارے لیے لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے. صبر اور شکر دو چیزیں بتائی گئیں. رضینا بقضاء اللہ، ہم راضی ہیں اللہ کی قضا پر جو اس کا حکم. کبھی ہمارا امتحان ہوتا ہے، کبھی ہمارے درجے بڑھانے ہوتے ہیں،
کبھی ہمیں دوسری مشکلات سے کم مشکلات کا وہ رکھا جاتا ہے، کبھی ہمارے لیے وہ ہمارے آگے ذخیرہ بنتا ہے وہ چیز، اگر ہم اس پر صبر کریں، شکایت نہ کریں۔ یہ بہت سے مسئلے ہیں، مگر ایک ایمان والا ہر حال میں اللہ تعالی سے راضی، میرا رب میرے لیے جو کرتا ہے اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری کوئی سزا ہو، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، والدین کی وجہ سے کوئی دوسرے ارد گرد ہوتا ہے، وہ بھی والدین کو بھی آزمایا جاتا ہے اولاد کو مشکل میں ڈال کے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو غلط سمجھیں، آپ اس کو پازیٹیو مثبت سوچیں۔ میرے رب کو جو پسند ہے اس پر آپ راضی رہیں، شکر کرتے رہیں، تو رب کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو کہ میں نعمت زیادہ کر دوں گا۔ اور اس کا فرمانا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو مایوسی جو ہے یہ ایمان والے کو نہیں ہوگی۔ اچھا، کبھی ہم اس طرح سوچتے نہیں، ہماری سوچ کے زاویے غلط ہو جاتے ہیں دنیا کی وجہ سے، ماحول کی۔ اور جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ مزے کر رہے ہیں، ہم اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے مشیت رب تعالیٰ کی، ہم نہیں جانتے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیشہ اپنے اوپر نظر، مجھ سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی، میں تو صحیح ہوں، میری کمائی صحیح ہے، میری حرکتیں صحیح ہیں، میری غذا صحیح ہے، میرا عمل صحیح ہے۔ ہم اس پر نظر رکھیں کہ مجھ سے ہی کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، تو نوازا جائے گا۔ باقی جتنی مشکلات آئی ہیں دوسروں پر، آپ پر تو اس کا 2% نہیں آتی، لیکن اپنی اپنی برداشت ہے، طبیعت ہے۔ تو اللہ کا شکر سیکھ لیں، استغفار، یہ استغفار کی کثرت آپ کو نکالتی ہے کس طرح مصیبتوں سے، آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ استغفار بڑھاتے جائیں، 100 مرتبہ پڑھ رہے ہیں 200 کر لیں، بغیر گنتی کے پڑھتے رہیں، پھر دیکھیں کیسے کرم ہوتا ہے۔ اور پہلے جانچنا ہے کہ مجھ سے کہیں میں غلط کمائی، غلط غذا، غلط حرکت خود تو نہیں کر رہا، تو اپنے آپ کو آدمی سدھار لے اور اس کے بعد پڑھے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ وہ کب صحیح وقت، کون سا وقت، کون سی چیز میرے لیے بہتر، مجھے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اس میں بہتری ہی بہتری ہے۔ ہاں، اپنے اعمال پہ ضرور نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو نام پڑھنے سے پہلے میں نے کچھ باتیں لوگوں سے کرنی ہیں، پھر آپ نام پڑھ لیجئے گا۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے کہا اگر اقوام متحدہ، جس کو UN کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز، میں اس کو یوز لیس اینڈ نان سینس آرگنائزیشن کہتا ہوں، کیونکہ وہ کچھ لوگوں کے لیے ہے، انہی کے مفاد کے لیے، اس کے علاوہ ہمیں اس کی کارکردگی برسوں میں نظر نہیں آئی، نہ فلسطین کے لیے، نہ ہی مقبوضہ کشمیر کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ملتا وہاں سے۔ اگر اقوام متحدہ فلسطین اور اسرائیل نامی ملک کی جنگ بندی میں دلچسپی ظاہر کرے تو ہم اپنے 1000 فوجی فلسطینیوں کی مدد کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں، یہ اٹلی کے وزیر اعظم نے کہا، کسی مسلمان ملک کے وزیر اعظم نے نہیں کہا۔ آذربائیجان نے پاکستان سے $1.5 ارب میں متعدد جنگی طیارے خریدے ہیں۔ یہ پہلا آرڈر ہے جو پاکستانی جنگی طیاروں کے لیے کسی ملک نے دیا ہے، ورنہ پاکستان دوسروں سے ہی خریدتا آیا۔ ماہرین اسے دفاعی صنعت میں پاکستان کی بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ ہماری نیتیں صحیح ہو جائیں، ہمارے حکمران انسان بن جائیں، جس کو عام طور پر کہتے ہیں نا، بندے کا پتر بن جائے، بندے دے پتر بن جائے، صحیح ہو جائے۔ اس ملک میں بہت کچھ ہے، کرپشن جس کو کہتے ہیں نا، اس کو نکال دیں آپ، بے ایمانی نکال دیں، جھوٹ نکال دیں، یہ وطن بہت زرخیز ہے، بہت کچھ ہے۔
مگر غلط لوگوں کے ہاتھوں میں۔ پی ٹی اے کے سربراہ نے بالآخر، وہی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے، مان لیا کہ گزشتہ کئی ماہ سے جاری انٹرنیٹ کی خرابی میں ہاتھ خود ان کا اپنا ہے، یعنی حکومت کا۔ کہا کہ حکومت انٹرنیٹ پر موجود مواد کو قابو کرنے کے لیے ایک سافٹ ویئر انسٹال کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ دشواری سامنے آ رہی ہے۔ انٹرنیٹ ماہرین کا کہنا ہے نااہل افراد کے ہاتھ میں عہدے دینے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ورنہ یہ کام بآسانی انٹرنیٹ کو نقصان پہنچائے بغیر بھی پورا کیا جا سکتا تھا۔ یہ آپ جو سافٹ ویئر چینج کر رہے ہیں نا، انسٹال کر رہے ہیں، ان لوگوں میں بھی ذرا انسٹال کر دیں کوئی ایسا سافٹ ویئر جن کو حکمران یا سیاستدان کہتے ہیں، کہ یہ لوگ بھی ذرا انسانیت سیکھ لیں، سچ سیکھ لیں، ایمان سیکھ لیں، دیانتداری سیکھ لیں۔ پی ٹی آئی رہنما کی ایک ٹی وی انٹرویو میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو ان کی حمایت کرنے کی استدعا، کہا کہ آئیں اور پاکستانیوں کو ظلم کے نظام سے آزاد کرانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ یاد رہے کہ رواں مہینہ جو جاری ہے بھارتی وزیر خارجہ پاکستان آئیں گے، اس لیے پی ٹی آئی یہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ وہ اپنی تقریر میں پی ٹی آئی کی حمایت کرے۔ کشمیری مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں سے مدد کی یہ اپیل پی ٹی آئی کا ایک چہرہ، اس کو آپ مکروہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، آپ کو دکھا رہی ہے۔ لیجیے جی، کراچی ایئرپورٹ کے نزدیک چینی سفارتکاروں کے کاروان پر بلوچستان لبریشن آرمی BLA کا حملہ، متعدد چینی انجینئرز ہلاک اور کئی زخمی۔ کہا جا رہا ہے یہ حملہ رواں ماہ پاکستان میں ہونے والے SCO سمٹ 2024 سے پہلے دنیا کے سامنے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا، تاکہ اس سے خوفزدہ ہو کر عالمی سربراہ پاکستان آنے سے انکار کر دیں۔ حملہ آور تنظیم اعلانیہ طور پر یہ کہتی ہے کہ ہم سیکولر ہیں، بات بات پر اسلامی دہشت گردی کا طعنہ دینے والے اب اس سیکولر تنظیم کی دہشت گردی کو کیا کہیں گے؟ مگر یہ لبرلز کہلانے والے اور یہ آزاد ذہن کہلانے والے، ان کو صرف دین پر اعتراض کرنا ہے، باقی ان کو اندھے بہرے ہیں یہ۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر ذیشان نامی نوجوان واٹر ٹرک کی تیز رفتاری کے سبب کچلا گیا اور موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دو واٹر ٹرک ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں تیز رفتاری کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ اس ٹکر کے باوجود ٹرک ڈرائیور کا نہیں بلکہ 1 میل تک اس نوجوان کی لاش اور بائیک کو ٹائر سے گھسیٹتا ہوا لے کر گیا، بعد میں فرار ہو گیا۔ ٹرک ڈرائیور، یعنی اندازہ کریں، اس نوجوان کا ہیلمٹ چورا چورا ہو چکا تھا اور لاش تو ناقابل بیان حالت میں تھی۔ یہ ذیشان یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا اور اپنی زندگی کی پہلی نوکری کا انٹرویو پاس کرنے کے بعد گھر جا رہا تھا۔ کون کہاں کس کو مار دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ پورے گھر کا وہی کفیل ہو، بہنیں، اس کی ماں باپ، کس کس کو صدمہ ہوتا ہے۔ قانون کی عملداری، جس معاشرے میں عدل نہیں ہوگا وہاں ترقی کا کوئی خواب پورا نہیں ہوگا۔ اسرائیل نامی ملک نے لبنان پر حملہ کیا۔ حزب اللہ کے سربراہ جو تھے حسن نصر اللہ، زیر زمین بنکر میں وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد اسرائیل نے یمن پر حملہ کیا۔ اقوام متحدہ کی طرف سے جنگ بندی کی جب اپیل کی گئی تو اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہم نہیں رکیں گے۔ کیوں؟ 200 سے زیادہ ملک کیوں بے بس ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اور 56 سے زیادہ اسلامی ملک، خود پاکستان ایٹامک پاور ہونے کی باوجود، کیا وجہ ہے؟
فلوریڈا اور کیرولائنا میں طوفان کچھ پیغام دے رہے ہیں. جو لوگ آج بے حس ہیں یاد رکھیں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید. اللہ سے ڈریں. معاشرہ بے حس. 1 سال ہو گیا پورا، اکتوبر 2023 سے اکتوبر 2024. 50,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے. کتنے بچے، کتنی عورتیں، ہسپتال، اسکول ختم. کہاں ہیں وہ جو کہتے ہیں بچے اسکول نہیں جا رہے تو ظلم ہو رہا ہے؟ فلسطینی بچوں کے لیے ان کو یہ خیال کیوں نہیں آ رہا؟ علاج نہیں ہے، آئل دیا جا رہا ہے، اسلحہ دیا جا رہا ہے، غذا نہیں دی جا رہی مظلوم فلسطینیوں کو. اور کھلی چھٹی ہے. اب ایران کا کیا رول ہے، فلسطین کے بارے میں کیا باقی لوگوں کا رول ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی کہ آخر پلاننگ کیا ہے اور دنیا کو کیوں بے وقوف بنایا جا رہا ہے. سیدھی سیدھی بات سمجھ آ رہی ہے. یہ گریٹر اسرائیل کے نام سے پروگرام جو ہے یہ اس پر عمل ہو رہا ہے، اور جتنے ساتھ دے رہے ہیں ان کو نہیں پتا. میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، مگر مسلمان سارے کے سارے مجرم حکمرانوں عوام سمیت، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، کر نہیں رہے. سوچنا ہوگا. ہم سب مجرم ہیں، سب کے سب مجرم ہیں. گورنمنٹ نے ابھی کوئی اے پی سی بلائی تھی، آل پارٹیز. ہمیں تو خیر بلایا نہیں، ہم پارٹی ہیں بھی نہیں بہرحال، لیکن بلایا نہیں. ہم سے بھی رائے لیتے ہیں، جی 2 ریاستی حل ہے، جی یہ کر دو. باتیں ہی باتیں ہیں. کیوں نہیں مسلمان ملک مل کے بولتے کہ جی آپ کے پاس سی روٹ بھی ہے، آپ کے پاس اسکائی روٹ بھی ہے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، آپ بھی پابندیاں لگا سکتے ہیں، بہت رستے روک سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. مگر ایمان اور غیرت کا ہونا ہی اصل مسئلہ ہے، شاید وہ نہیں ہے. پاک فوج کے لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو خفیہ ایجنسی ISI کا نیا سربراہ بنایا گیا ہے. رد الفساد بھی سن رہے ہیں، باتیں بہت سن رہے ہیں، ملک سے خرابیاں ختم نہیں ہو رہی. سعودی وفد آیا ہوا ہے تجارت کے لیے، $2 ارب کے معاہدے سنے جا رہے ہیں. اللہ مہربانی کرے. 13 افراد ایک من پسند شادی کی وجہ سے، آپ لوگ سنتے ہوں گے ٹیلی ویژن پر، بچی 3 سال کی زیادتی، لاش اس کے بعد قتل کر کے بوری میں بند کر کے پھینک دی. یہ مسلم معاشرہ کیا دکھا رہے ہیں آپ ڈراموں میں، اور یہ آپ کا سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے؟ کسی کو احساس ہے؟ وہاں پر نرسنگانند گستاخی کر رہا ہے نبی پاک کی، کوئی اس پر مسلمان بول رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں. لیکن حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، کسی اور کو کچھ کہہ لیں، ساری دنیا حرکت میں آئے، مسلمانوں کو، ہمارے مقدسات معظمات کو جو مرضی جس کا دل چاہے کہے. ہمارے حکمران بھی نہیں بولتے. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی خاموشی، ان کا یہ رویہ کیا تاریخ میں شمار نہیں ہوگا؟ اور کیا یہ بخشے جائیں گے اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے؟ دنیا تو جو ہوا اندر گئی ہے سانس کی صورت میں باہر آنی ہے یا نہیں، کس کو معلوم ہے؟ موت یاد نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا یہ یاد نہیں ہے. اللہ معاف کرے. مجھے حیرت ہوتی ہے، حکومت اور عدلیہ کی جنگ ٹی وی پر خبروں میں سنے، اخباروں میں پڑھے، حیرانی ہوتی ہے. یہ ہمارے حکمران ہیں. بہرحال اگلی بات جو سب سے اہم ہے جو آج کرنی ہے وہ یہ فیصلہ آج آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان.
اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے 6 فروری کو ایک فیصلہ آیا تھا، پھر 24 جولائی کو ایک فیصلہ آیا تھا، 29 مئی کو بھی ہیئرنگ ہوئی تھی، 22 اگست کو بھی ہوئی تھی، اور 22 اگست میں کہا گیا تھا کہ جو جولائی کے فیصلے میں جو غلط باتیں تھیں وہ نکال دی جائیں گی، حذف کر دی جائیں گی۔ اچھا خاصا انتظار فروری سے لے کر آج تک پورے ملک کو، تمام مسلمانوں کو بے چین رکھا۔ آج فیصلہ دے دیا۔ میری 2 باتیں سن لیجئے۔ کیا سپریم کورٹ کے ججوں نے اللہ سے معافی چاہی کہ انہوں نے جو غلط فیصلہ دیا تھا قرآن و سنت کے بھی خلاف تھا؟ کیا اس پر اللہ سے توبہ کی، معافی چاہی؟ پھر آئین پاکستان کے خلاف تھا، کیا اس پر پاکستان حکومت کا کیا ایکشن ہونا چاہیے تھا؟ کیا انہوں نے عوام سے بھی معافی چاہی؟ یہ فیصلہ آ گیا آج۔ یہ وہ پہلا 27 صفحے کا تھا۔ یہ فیصلے میں انہوں نے 24 جولائی کے فیصلے میں جتنی غلط باتیں تھیں ان کو کل عدم کر دیا۔ مہربانی، شکریہ کہ آپ نے وہ غلط باتیں نکال دی، مگر طاہر نقاش کا وہ فیصلہ، وہ جو 4 دیواری جو منصور علی شاہ صاحب جسٹس کا، اس پر آپ ایک لائن ڈال سکتے تھے۔ اس میں وہ جو 4 دیواری پرائیویٹ طور پر جو بات آپ نے کھلم کھلا کفر کی آپ نے ارتکاب کیا تھا ججز صاحبان نے، کہ ان کو قرآن تحریف شدہ قرآن اور نبی کی توہین کی اور اسلام کی دشمنی کی اجازت دی تھی، آپ نے اس پہ توبہ بھی نہیں کی، اس کو آپ نے ڈالا بھی نہیں ہے اس فیصلے میں۔ بہت شکریہ، آپ نے جتنی باتیں حذف کر دی غلط، شکریہ، آپ کو کرنی تھی، بالآخر آپ نے کر ہی دی، کیونکہ آپ کی وہ غلط باتیں قابل برداشت نہیں تھی، آپ نے وہ کر دی، حذف کر دی۔ بہت شکریہ، آپ نے قوم کو اس مصیبت میں رکھا اتنا عرصہ، اس کا حساب آپ اللہ کو دیں گے۔ ججز صاحبان سے کہہ رہا ہوں، آپ نے جو غلط فیصلہ کیا تھا قرآن و سنت کے، آپ اللہ کو جواب دیں گے اس کا، کیونکہ آپ نے توبہ نہیں کی ہے اس پہ، آپ نے آپ نے کھلی گستاخی، نبی کی گستاخی کی اجازت دے دی تھی، اس کا جواب آپ دیں گے، مگر آپ ایک سطر اور بڑھا دیتے۔ وہی جو مسئلہ تھا ضمانت کے بارے میں، آپ نے جو کیا وہ آپ جانیں، آپ نے جواب دینا ہے، مگر وہ چیز میں اب بھی علماء سے، تمام مسلمانوں سے کہوں گا کہ وہ طاہر نقاش کا وہ فیصلہ جو جسٹس منصور علی شاہ نے دیا تھا اس کے بارے میں، کہ جی پرائیویٹ طور پر بھی وہ پابندی جو ہے اس کا ذکر نہیں ہے، وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ باقی جتنا آپ نے کیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں، ہاں ہمارے جن لوگوں نے کام کیا، میں اپنے لیے میں نے کسی کو نہیں کہا کہ کوئی پوسٹ بنائے، ہم فروری سے لے کر 22 اگست تک مسلسل، اور اس کے بعد بھی میرے ساتھ جتنے لوگ تھے جو کام کرتے رہے، اللہ کی رضا کے لیے، نبی پاک کی عزت کے لیے کیا، اللہ قبول کر لے اور سامان بخشش بنا دے، کسی سے کوئی پذیرائی یا تحسین نہیں چاہیے۔ لیکن شکریہ ادا کرتا ہوں پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب کا، سلطان پوری، مفتی حنیف قریشی، ڈاکٹر عمیر صدیقی، مفتی شیر محمد خان صاحب، اور اس کے علاوہ مراڑیاں شریف والے، اور خاص طور پر گولڑا شریف والے، ان سب نے جو وہاں عدالت میں بھی حاضر ہوا تھا، جو کچھ محنت کی، جو موقف پیش کیا، اللہ ان کا بھی ہدیہ قبول فرمائے، اور بھی جتنے لوگ ہیں، صاحبزادہ ابو الخیر صاحب تشریف لے گئے تھے، اور متعدد افراد، دوسرے مسالک کے مکاتب فکر کے جو لوگوں نے بھی کوشش کی، ان کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مگر یہ فیصلہ آیا ہے درست کہ وہ پرانی باتیں نکال دی۔ میں نے ابھی پورا پڑھا نہیں ہے، لفظ لفظ پڑھوں گا، لیکن میں دیکھتا رہ گیا کہ وہ اصل بات تو کی نہیں ہے،
وہ بھی ہونی چاہیے، وہ بھی ہونی چاہیے، یا اتنی بات کہ اس کے بعد کیا وہ فیصلہ ختم ہو گیا، اتنی بات واضح ہو جائے کہ وہ جو فیصلہ تھا طاہر نقاش کے وہ بارے میں جو فیصلہ آیا تھا، یا وہ، ورنہ اس میں یہ اضافہ کیا جائے یہ جو کہ پرائیویٹلی بھی چار دیواری میں بھی کسی طرح کوئی گنجائش نہیں ہوگی ان کتابوں کی تدریس، تشہیر، تقسیم یا کسی طرح بھی ان پر وہ چیز کی اجازت نہیں ہوگی، پرنٹنگ کی، طباعت کی۔ یہ ضروری ہے۔ بہرحال جن لوگوں کو لگتا ہے کہ جی صحیح ہے سب کچھ، میں ان کو بتا دوں کہ یہ بات ابھی بھی باقی ہے، اور اللہ کرے کہ آئندہ ہمارے ججز بھی اور ہماری حکومت بھی دین میں مداخلت سے باز رہے، خاص طور پر عقیدہ ختم نبوت ہو یا ناموس رسالت ہو، ہم اس میں کوئی بھی معمولی سی کوتاہی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ صحابہ کی عزت ہو، اہل بیت اطہار کی عزت ہو، اولیاء کرام، ہم اہل سنت و جماعت پہرے دار ہیں، وفادار ہیں، رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ برطانیہ میں محترم مولانا قاری خلیل احمد صاحب حقانی، جماعت اہل سنت کے بڑے فعال، وہ کچھ عرصہ بیمار رہے اور انتقال کر گئے۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے فرزندان جواد صاحب، نوید صاحب، ان سے میں نے تعزیت ٹیلی فون پر بھی کی۔ وہ جو سنی کانفرنس کرتے ہیں سالانہ، اس میں قاری صاحب نے 2 مرتبہ مجھے بھی بلایا تھا برطانیہ۔ مفتی ڈاکٹر محمد کریم خان صاحب لاہور، ان کی اہلیہ وفات پا گئیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور اس دوران جتنے بھی اہل ایمان وفات پا گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ 14 اکتوبر پیر کے دن عشاء کے بعد 11ویں شب ہوگی، اس کو سالانہ بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں، ہر مہینے ہوتی ہے لیکن یہ بڑی 11ویں کیونکہ سالانہ، سال کے بعد انشاءاللہ عشاء کے بعد جامع مسجد گلزار حبیب میں اجتماع ہوگا، مرکزی اجتماع، تشریف لائیے گا۔ خواتین کے لیے باپردہ نشست کا انتظام ہوتا ہے، ذکر غوث پاک کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ اعلان بھی کرنا تھا، اگر کوئی بات رہ گئی تو بعد میں کر لوں گا۔ اس دوران محمد زین صاحب جو آپ لوگوں کے نام پکارتے ہیں وہ پکار لیں۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں نول شکیل صاحبہ، راشدہ انور صاحبہ، علی حیدر راجپوت صاحب، اکرام شریف صاحب، عامر شہزاد صاحب، صہیبہ منصور صاحبہ، طیب مرتضیٰ صاحب، حسان شاہد صاحب، عبد الرشید صاحب، عزیر عالم خان صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، عبد الباسط صاحب، طارق عبد الغفار صاحب، بختاور خان صاحب، فرحانہ قادر صاحبہ، مرتضیٰ چوہان صاحب، منظور احمد صاحب، ارمان اشرفی صاحب، سفیان علی صاحب، شاہ نواز صاحب، حمیرہ طارق صاحبہ، راؤ عبداللہ صاحب، سید علی صاحب، ماہنور احمد صاحبہ، محمد عظیم صاحب، سجاد احمد بھٹی صاحب، شاہد سرور صاحب، وسیم جٹ صاحب، ارسلان حسین صاحب، سیدہ مہرین صاحبہ، معیز علی صاحب، سلطان محمد صاحب، محمد شیراز صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، سرفراز علی صاحب، منظور صاحب، مہوش صاحبہ، ملک علی صاحب، شاہ نواز صاحب، محمد اسامہ صاحب، شازیہ علی صاحبہ، ناصر علی صاحب، عبد المتین رضوی صاحب، صاحبہ خان صاحبہ، محمد عدنان صاحب، یاسر صاحب، وقار مسعود صاحب، ذیشان فیضان صاحب، حنیف رئیس صاحب، ناصر خان صاحب، مزمل صاحب، سید ساجد صاحب، فردوس انجم صاحبہ، رافع خان صاحب،
سومان شیخ صاحب، عائشہ صاحبہ، علی عباس صاحب، فیصل قادری صاحب، اکرم صاحب، محمد عمر صاحب، علی حسن صاحب، شوکت علی صاحب، ایوب خان صاحب، ام شہباز صاحبہ، سجاد احمد کھوسو صاحب، فیاض احمد صاحب، حنا حیدر صاحبہ اور مدیحہ صاحبہ، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے چکن گونیا، ڈینگی اور مختلف وائرس معاشرے میں پھیلائے گئے ہیں یا پھیل رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے صفائی کا کوئی انتظام نہیں، اسپرے وغیرہ نہیں ہو رہے۔ لوگوں سے کہوں گا آپ لوگ صفائی ستھرائی کا خود خیال رکھیں، اپنی مدد آپ کریں، بازار کی آلودہ چیزوں سے بچیں۔ ابھی خبر آئی تھی سندھی مسلم سوسائٹی میں ایک ریسٹورانٹ میں آگ لگ گئی، پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا۔ آپ لوگ باہر کے پکوان مجبوراً کھاتے ہیں یا شوق سے، مگر آپ دیکھتے نہیں ان کے کچن جا کر صفائی ہے یا نہیں ہے، باسی گوشت ہے یا کتنے دن کا ہے، واللہ عالم۔ میں کسی پہ بدگمانی نہیں کر رہا، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ کو کیا کیا چیزیں کس نام سے کھلائی جا رہی ہیں، خاص طور پر امپورٹڈ آئٹمز، اس میں کیا کیا ملایا جا رہا ہے، آپ کی صحتیں کس طرح برباد کی جا رہی ہیں، وہ آپ ضرور نظر رکھیں، احتیاط کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے اور دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت سی باتیں رہ گئیں کہ ٹائم بھی زیادہ ہو گیا۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔